أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آج ہم انشاءاللہ تعالی سورۃ الشمس شروع کر رہے ہیں. موضوع نمبر 31. جیسے کہ میں نے پہلے بیان کیا تھا کہ ہم سورۃ الاعلیٰ جو کہ اگلی 10 صورتوں کے اوپر صدر نشین کی حیثیت رکھتی ہے، اصل میں ہم اسی کا مطالعہ کر رہے ہیں، جس کے بعد ہم سورۃ الغاشیہ، سورۃ الفجر اور سورۃ البلد، اور آج ہم سورۃ الشمس. سورۃ الاعلیٰ جیسے میں نے آپ کی یاد دہانی کے لیے پھر ایک دفعہ بتا دوں کہ سورۃ الاعلیٰ کی ایک ایک آیت اگلی صورتوں کو واضح کر رہی ہے. تو اسی وجہ سے آج ہم انشاءاللہ تعالی وہ میں آپ بتاؤں گا آگے کہ سورۃ الاعلیٰ کی کون سی آیت کو ہم آج پڑھ رہے ہیں، کس میں جا رہے ہیں. دوسرا، جیسے کہ میں نے پہلے بتایا تھا کہ ہر صورت ایک جوڑے کی شکل رکھتی ہے، تو آج ہم ایک نیا جوڑا شروع کر رہے ہیں. جیسے سورۃ الفجر اور سورۃ البلد کے بعد آج جو 4 جوڑوں کا صورتیں شروع ہو رہی ہیں، جس کو نور و ظلمت کے نام سے بھی مفسرین نے کہا ہے، سورۃ الشمس، سورۃ اللیل، سورۃ الضحیٰ اور سورۃ النشرہ، یہ چاروں صورت ایک جوڑے کی شکل کی حیثیت رکھتی ہیں. یہ بات میں ہمیشہ جوڑے کی بار بار اس لیے کرتا ہوں کیونکہ جو حضرات قرآن مجید سمجھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، اور جو سمجھنا چاہتے ہیں، وہ ان جوڑوں کی اہمیت کو ضرور مد نظر رکھیں، کیونکہ یہ دونوں چیزیں مل کر ایک موضوع کو واضح کریں گی. ہو سکتا ہے کہ ایک صورت اپنے موضوع کے اوپر چل رہی ہو، جیسے سورۃ الفجر ہم جو پڑھ چکے ہیں، حج کی قسموں سے متعلق ہے. ختم ہوتی ہے تو جہاں ختم ہوتی ہے اس مطمئنہ، اس نفس کے بارے میں جس کو واضح کرتی ہے سورۃ البلد. کوشش کیا ہے، اس مطمئنہ تک پہنچنے کی کوشش کیا ہے، تو یہ دونوں صورتیں مل کے بتائیں گی کہ یہ کامیابی حاصل کرنی ہے تو یہ گھاٹی گزرنی پڑے گی. اسی طرح آج جو ہم سورۃ الشمس شروع کر رہے ہیں، یہ چاروں جوڑے مل کے ایک چیز کو واضح کریں گے. کیا کریں گے انشاءاللہ تعالی وہ ہم آخر میں بیان کریں گے. سورۃ الشمس سے متعلق کچھ باتیں آپ کو میں بتا دوں، یا آپ کی سمجھ لیں کہ ایک علمی آپ کے اندر بات جو ہے وہ بیان کر دوں. سورۃ الشمس 8 قسموں پر مشتمل ہے، کیونکہ ہم یہ پہلے بھی بات کر چکے کہ قسموں کا ایک رفتار چل رہی ہے. سورۃ الاعلیٰ میں تو نہیں تھی، پر سورۃ الفجر سے شروع ہوا یہ معاملہ. اور قسموں کی کیا اہمیت ہے یہ میں پہلے ہی آپ کو بتا چکا ہوں گواہی کی شکل میں. تو سورۃ الشمس 8 قسموں پر مشتمل ہوگی، اور اس کے بعد ایک رائے یہ بھی ہے کہ یہ 10 قسموں پر بھی ہے. اس کے بعد سورۃ اللیل 3 قسموں پہ آئے گی، پھر سورۃ الضحیٰ 2 قسموں پر، اور پھر سورۃ النشرہ براہ راست گفتگو ہوگی، اس میں کوئی قسم نہیں ہے. اسی طرح ان قسموں میں اب جو ملے گا، جیسے سورۃ الفجر کی قسمیں اشارہ تھا مکمل طور پر، جو میری رائے ہے جو میں نے اختیار کی تھی، کیونکہ یہ رائے خود میں نے قائم نہیں کی، یہ مفسرین کی لکھی ہوئی باتوں میں سے کسی ایک بات کو چننا ہے. ان قسموں میں
ہم متضادہ چیزیں دیکھیں گے، ملتی جلتی چیزیں دیکھیں گے. جیسے مثال کے طور پر جہاں ایک طرف بلندی ہوگی وہاں پر پستی ہوگی، جہاں زمین ہوگی وہاں آسمان ہوگا. اسی طرح جہاں روشنی ہوگی وہاں اندھیرا ہوگا. ان قسموں میں ان چیزوں کا واضح کیا گیا، یہ چیزیں اس میں بتائی گئی ہیں. ان متشابہ کا ذکر کیوں کیا گیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ پہلے میں اس پر تھوڑی سی روشنی ڈال دوں. ان متشابہات چیزوں سے ہماری زندگی میں بہت اثر پڑتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر ایک متشابہ جو اس صورت میں بھی آئے گا، ایک نہیں 2 دفعہ آئے گا، ایک لفظی معنی کے طور پر آئے گا، پھر دوبارہ گھوم کر دوبارہ ایک نئی شکل میں آئے گا، مگر ایک ہی متشابہ ہوگا. رات اور دن، یہ بات ہم قرآن مجید میں کئی دفعہ سن چکے ہیں. رات اور دن، رات کو پیدا کرنے والا، چاند کو پیدا کرنے والا، سورج دن کو پیدا کرنے والا، دن کو روشن کرنے والا. یہ رات اور دن کا متشابہ کیا ہے، یہ ذرا غور سے میں نے جب مفسرین کی اس بات کو غور دیا اور ساتھ جوڑا جدیدی علم کو، تو یہ بات بڑے غور سے واضح ہوئی کہ رات اور دن کا اگر نظام نہ ہوتا تو ایک تو ظاہری بات ہے ہمارا معاشرتی نظام ختم ہو جاتا. مگر میں بات یہاں کر رہا ہوں تھوڑی گہری، غور و فکر، علموں والی بات، کہ جیسے رات اور دن میں ایک نباتاتی معاملہ، یہ جو ہمارے درخت کا معاملہ ہے، یہ پتوں کا جو معاملہ ہے، اس میں بھی ایک بہت بڑی چیز ہے واضح طور پر. ایک ٹائم آتا ہے جب وہ آکسیجن کو کنزیوم کرتے ہیں، کھینچتے ہیں، اور ایک ٹائم پہ کاربن ڈائی آکسائڈ چھوڑتے ہیں، پھر ایک دفعہ کاربن ڈائی آکسائڈ کنزیوم کرتے ہیں اور آکسیجن چھوڑتے ہیں. اگر یہ معاملات نہ ہوتے تو آج کل ہم جو سموک کا معاملہ سنتے ہیں تو یہ کتنا بڑھ چکا ہوتا. تو رات اور دن کی متشابہ ایک بہت واضح چیز ہے. دن آپ کو تندرست اور جوان اور آنکھیں کھولتا ہے. اسی طرح ایک متشابہ ہم یہ بھی سنیں گے اس آیت میں، بلندی اور پستی کے بارے میں. ایک بلندی ہے جو انسان اختیار کرتا ہے، بڑا ہوتا ہے، جوانی، بڑھاپا. ایک وہ معاشرتی معاملات میں بھی دیکھتا ہے، کہاں سے وہ چلا تھا، کہاں جا پہنچا، کیا ہو گیا، کیا اقتدار مل گیا. یہ معاملات بھی اس کو ملیں گے. مگر یہی معاملات جب ہم قسموں کے ذریعے، کیونکہ میں نے پھر وہی بات بتائی ہے، قرآن مجید میں آپ کوئی بات نہیں ایڈ نہیں ہونی، جو علم ہے وہ اب ہمیں اسی سے نکل لینا پڑے گا. تو بلندی اور پستی کا جو ذکر ایک اور جگہ پر آتا ہے، اگر آپ ریگستان کو نظر ماریں تو آپ کو ایک بڑی خاص چیز نظر آئے گی. تو بلندی سے گرنے والا وہ پانی اور چوس جاتا ہے وہ ریگستان. اور اسی طرح جب تک اوپر سے پانی نہیں برستا زمین بھی اپنے آپ نہیں کچھ نکالتی. تو یہ جو ہم کھانے پینے کا جو سر و سامان ہے وہ زمین سے حاصل کرتے ہیں، اور اگر یہ زمین پانی نہ آسمان پانی نہ برساتا تو زمین ہمیں یہ کھانے کا سامان نہ دیتی. اس کی بڑی مثال ہم ریگستان میں دیکھتے ہیں، ایک پانی کا قطرہ نکلا اور وہ کس طرح اس کو جذب کر لیتا ہے. یہ جذب آگے جا کے میں واضح کروں گا. جو متشابہ شکلیں یہ دی جا رہی ہیں، رات و دن تمہارے نفس کو واضح کرتے ہیں. بلندی اور پستی جس میں یہ پانی کا معاملہ ہے، یہ تمہارے قلب کی پیاس ہے، جو میں انشاءاللہ آگے جا کے بیان کروں گا. سورۃ الشمس کو میں نے فی الوقت 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے. اپنی اپنی سوچ ہے، آسانی کے لیے، سمجھنے کے لیے 2 حصوں میں تقسیم کیا. سورۃ الشمس کی پہلی جو آیات آئیں گے وہ ان کو میں لفظی معنی بیان کروں گا، پھر میں ان کا پس منظر بھی بیان کروں گا، پھر دوسرا حصہ جس سے ہم نصیحت حاصل کریں گے انشاءاللہ تعالی. اس میں 2 جگہ ہار کا کام کرے گا، جو میں نے آپ کو شاید پہلے بھی ایک دفعہ بیان کیا تھا کہ کچھ قسمیں ہوتی ہیں جن کو موتیوں کی شکل میں رکھا ہے، پھر میں نے ان کو ایک ہار میں جوڑا ہے. تو سورۃ الشمس میں 2 جگہ ہار آئے گا، یعنی کہ 3 آیات کو میں جوڑوں گا اس ڈور میں. پھر ایک ہی دفعہ آپ کو ساری بات سمجھ میں آ جائے گی یہ بات کہنا کیا ہو رہی ہے، کہ اللہ تعالیٰ کس مزاج سے گفتگو کر رہے ہیں. کیونکہ یہ تمام گفتگو بڑے مفسرین، عالم مفسرین، بہترین، ان سے یہ رائے لے کر سمجھ کر اس میں تھوڑی سی آسانی پیدا کر آپ کو دی جا رہی ہے. جیسے مثال کے طور پر سیب ہے، ملتا تو ہر دکان پر ہے اور نکلتا بھی زمین سے ہے، کبھی وہاں سے نکلتا ہے تو کبھی اس علاقے سے نکلتا ہے، پر کھانے سے پہلے آپ دھوتے ہیں. یہ بالکل ویسا ہی ہے کہ آیات کی آواز مختلف ہوگی،
قرآن مجید کا بیان مختلف ہوگا مگر آپ کی آسانی کے لیے، سمجھنے کے لیے۔ اگر مجھے کبھی اس طرح کا کوئی مسئلہ پڑے تو میں کس صورت کو پڑھوں، پھر میں اس صورت کی تفصیل کھولوں، پھر میں اس تفصیل کو سمجھوں۔ اس کی مثال جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی دی تھی، جن حضرات کی آج کل شادی ہو رہی ہے، اگر وہ اپنے گھر کو کیسے چلائیں، معاشرتی بات نہیں ہے، اخلاقی طریقے سے کیسے نظام کو سمجھیں، نظام ہے کیا، اصل اصول کیا ہیں، باقی ہم نے اس میں چھوٹی موٹی ایڈیٹنگ کرنی ہے، وہ سورۃ آل عمران اور سورۃ النساء پر ہے، وہ اس سے سمجھ جائیں گے۔ ایک لڑکی جوان ہو رہی ہے، وہ جن مشکلات سے گزر رہی ہے، جن پریشانیوں سے گزر رہی ہے، ایک تو ہے نا معاشرتی پریشانیاں، ایک ہے خود کی پریشانیاں، جیسے ہم جسمانی پریشانیاں، ایک وہ جو جوان ہونے میں عورت کو پریشانی، وہ سورۃ النساء پڑھے، اس کو سمجھے، اس میں واضح ہے، کئی علماء ہیں جو بیان کریں گے۔ اسی طرح مرد کے بارے میں، اب جب شادی ہوگی اب کیا کرنا ہے، اسی طرح اب میں جوان ہوگا، اب میرے ماں باپ ہیں، اب کیا کرنا، اب میری بیوی، اب کیا کرنا ہے، اب یہ سب مر گئے، اب میں نے کیا کرنا ہے۔ تو ارشاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، والشمس والضحاہا، قسم ہے سورج کی اور اس کی پھیلی ہوئی دھوپ کی۔ یہ بات پہلے آپ ذہن میں رکھیے گا، جو بھی میں آیات پڑھوں گا پہلے میں لفظی ترجمہ کروں گا، پھر میں اس کے اندر آپ کو تفصیل بیان کروں گا۔ قسم ہے سورج کی روشنی کی یا سورج کی اور پھیلی ہوئی دھوپ کی۔ پھیلی ہوئی دھوپ سے کیا مراد ہے؟ ایک ہے سورج نکل گئے، طلوع ہو گیا ہے، روشنی پھیل چکی ہے۔ ایک ہے اب وہ روشنی کے ساتھ تھوڑی گرمائش بھی آ گئی ہے، زوال کا جسے وقت ہے نا، 12 بجے کا جو خاص کر اکثر وقت ہوتا ہے، تو ایک روشنی آ گئی ہے، اب روشنی پھیل گئی ہے، اب تھوڑی گرمی ہو گئی ہے۔ وضحا، اب میں لفظ کا مطلب کرتا ہوں۔ وضحا، وضحاہا، اس میں 2 دفعہ ہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی چیز پر تھوڑا زور ڈالا جا رہا ہے۔ وضحا کہتے ہیں جب دھوپ نکل آئے، جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا واضح طور پر۔ اب ہا، یہ 2 دفعہ لفظ آیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وضحاہا، ایسی دھوپ جو پوری شدت کے ساتھ پھیلی ہو، پوری زور سے اپنا دکھا رہی ہو۔ جیسے مثال کے طور پر ہم جو ظہر کی نماز اکثر ادا کرتے ہیں، فل جیسے ہم کہتے ہیں نا گرمی زوال کے وقت کے 1.5-2 گھنٹے بعد، یعنی کہ 1-1.5 بجے کے قریب ہم جو پڑھتے ہیں، اس سے پہلے کا وقت سینٹر فل گرمی، سورج نیزے پہ آ گیا ہو جیسے ہم لفظ بولتے ہیں، تو وضحاہا، سورج نکل گیا ہو، قسم ہے سورج کی اور اس دھوپ کی جو پوری شدت کے ساتھ پھیلی ہو۔ والقمر اذا تلاہا، اور چاند کی جب وہ سورج کے پیچھے پیچھے آئے۔ والقمری، قمر گزرا، والقمری اذا تلاہا، تلاہا کا لفظ میں ابھی آپ کو بیان کروں گا، اس میں بھی ہا کا لفظ آیا ہے۔ چاند سورج کے پیچھے پیچھے، اس کا مطلب یہ ہے، پہلے تو میں اس کے ساتھ جوڑ دوں تلا مطلب تلاوت سے نکلا ہے، تلاوت کا جو لفظ ہے وہ یہ عربی کے اس لفظ سے نکلا ہے۔ تلاوت کا مطلب ہے ٹیکسٹ کو فالو کرنا، کسی لکھی ہوئی چیز کو پڑھنا۔ اس کی ایک عام مثال یہ ہے کہ کچھ مرد حضرات یا عورتیں بھی تھوڑی جگہ کم پڑھی ہوں تو یا وہ پڑھنے کے اچھے معیار کو دیکھ رہی ہوں تو وہ لفظ کے ساتھ ساتھ انگلی بھی چلاتے ہیں، تو تلاوت کا مطلب ہے ٹیکسٹ کو فالو کرنا۔ تو والقمر اذا تلاہا، تو یہ بات تو ہمیں واضح طور پر معلوم ہے کہ چاند کی اپنی کوئی روشنی نہیں ہے، تو وہ سورج سے لیتا ہے۔ تو دوسرے الفاظ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ سورج کی اتباع کرتا ہے، وہ سورج کے پیچھے پیچھے چلتا ہے۔ جیسے ہم نے فیض حاصل کرنا ہے کس سے؟ ہر انسان، مرد عورت نے فیض حاصل کرنا ہے کس سے؟ اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ سورج ہیں تو ہم نے ان سے فیض حاصل کرنا ہے۔ تو چاند بھی سورج کی اتباع کرتا ہے، ان کو فالو کرتا ہے، ان کے پیچھے پیچھے چلتا ہے، اس سے روشنی لیتا ہے اور اس کے پیچھے پیچھے چلتا ہے، نہ کہ صرف ظاہری طور پر اور دوسری لحاظ سے بھی وہ اس کے پیچھے پیچھے ہے، وقت کے پیچھے وہ نہ وہ آگے آ سکتا ہے نہ وہ پیچھے جا سکتا ہے۔
اسی طرح وَالنَّهَارِ اِذَا جَلَّاهَا، اور دن کی جب وہ سورج کو روشنی کر دے. جیسے قسم کھائی گئی ہے سورج کی کہ وہ دن کو روشن کر دے، تو اسی طرح ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دن ہے جو سورج کو نمایاں کرتا ہے، جو سورج کو واضح کرتا ہے. دن ہے تو سورج بھی آئے گا، واضح طور پہ ہمیں نظر بھی آئے گا. وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا، اور رات جب وہ اس کو چھپا لے. کس کو؟ سورج کی بات ہو رہی ہے، دن کی. اس کو ڈھانپ لے، جیسے کچھ چادر ہے، جیسے اس سورج کے اوپر کوئی چادر پڑ گئی ہے. وہ اپنی جگہ پر ہے، اس کی روشنی ختم نہیں ہوئی، یہ نہیں کہ اس کی روشنی بند ہو گئی ہے. رات تھی جو اس کے اوپر چادر کی طرح آ گئی. تو یہ بڑے آسان سے سادہ سے الفاظ. سورج نکلا، دن روشن ہو گیا، دھوپ پھیل گئی. اب رات جو چاند اس سورج کے پیچھے پیچھے آیا، اور اسی طرح اس دن کی جو سورج کو روشن کر گیا، اسی طرح اس رات کی جو چاند کو نمایاں کر گیا. یہ اس کے سادہ الفاظ تھے. اب آگے چلتے ہیں. یہ ربط کب جڑے گا آگے جا کے میں آپ کو بتاؤں گا یہ کیا معاملہ ہے جو اس ڈور میں جڑے گا. وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا. یہ ہے پہلا موتیوں کا ایک ہار جس کو میں جوڑوں گا انشاءاللہ تعالی، اور اسی میں اپنی نفس کا ایک مکمل بیان کر دوں گا، واضح طور پر آسان اور مکمل. مشکل الفاظ کے ساتھ یا یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں بیان کر چکا ہوں سورۃ الفجر کے اندر مطمئنہ کے معاملے میں. وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا. یہ تینوں آیات میں نے کٹھی کیوں پڑھی ہیں، اس کی ایک وجہ ہے. یہ ڈور کی شکل کیوں رکھتی ہیں، یہ میں بیان کروں گا. ان تینوں آیات کے اندر ماں کا لفظ بار بار آیا ہے. یہ بات غور والی ہے، سمجھنے والی ہے کہ اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جوڑے کا معاملہ ہے. جیسے کہ ہم یہ لفظ پہلے بھی سن چکے ہیں. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت. یہ کیف بار بار آیا ہے. اسی طرح یہاں پر والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها. کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں اس اونٹ کو؟ کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں آسمان کو، اس کی بلندی کو؟ کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں اس پہاڑ کو؟ کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں زمین کو؟ یہ وہی لفظ ہے. وہاں پر کیفہ تھا، یہاں ماں ہے، اس لیے یہ ایک جوڑے کی شکل میں ہے. سب سے پہلے میں ایک بات، اب کیونکہ میں ان کو واضح کروں گا، ایک بات واضح کرنے سے پہلے ایک بات یاد رکھیے گا. جب اللہ تعالیٰ کی قسم آتی ہے گواہی کی شکل میں، کسی چیز کو قسم کھائی جاتی ہے، یا میں نے یہ بات پہلے بھی بتائی تھی، جب قسم کا معاملہ آتا ہے اللہ تعالیٰ سے جب جڑتا ہے، قسم کسی اور چیز کی نہیں میں بات کر رہا، میں قسم کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ کی. جب قسم آتی ہے تو اس کے ساتھ ایک اور چیز جوڑی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی تخلیق کردہ چیزیں، اس کی ذات، اس کی صفات کو بھی جوڑا جاتا ہے. قسم ہے اس بنانے والے کی. یہ بات آپ کو واضح کر رہا ہوں. کبھی قسم نہیں آئے گی اس شخص کی طرف، یہ آپ کو ایک اس کی صفت بھی ساتھ بیان کرنی پڑتی ہے. قسم ہے اس زمین بنانے والے کی، زمین کو پیدا کرنے والے کی، زمین کو بچھانے والے کی. ساتھ زمین کا بھی ذکر آ گیا جس کی تم چیزیں دیکھتے ہو، جس کی نمایاں، تو اس کی صفت بھی بیان ہو رہی. تو یہ اللہ تعالیٰ کی قسم جہاں پر آئے گی وہاں پر یہ چیز جڑتی ہے. اور دوسری یہ کیوں آئے؟ کیونکہ یہ بات آپ کو میں پھر یاد دہانی کرا دوں، جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کو پیدا کرتے ہیں تو اس کے اندر تصفیہ بھی کر دیتے ہیں، اس کے ساتھ اس کا معاملات کو برابر بھی کر، اس کو نوک سوار دیتے ہیں. جیسے کہ یہ بات میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں، جبلی ہدایت. یہ کوئی شخص نہیں آج کہہ سکتا اگر یہ بات واضح طور پر اس کو سمجھ آ جائے کہ ہدایت کا معاملہ جب ہوگا مل جائے گا، یہ اس کو مل چکا ہے، بائی ڈیفالٹ اس میں ہے، وہ خود نہیں اس کو سلیکٹ کر رہا. یہ نہیں وہ کہہ سکتا کہ اب مجھے مل جائے گا، نہیں. تب اس کو کیا ملے گا، جس کے بارے میں قرآن مجید میں ایک دفعہ بھی پہلے بھی میں بیان کر چکا ہوں. اے نبی
یہ تب تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک ان کے اوپر کوئی عذاب نہ آ کھڑا ہو جائے۔ وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا، میں اب پہلے اس کو واضح کر دوں، قسم ہے آسمان کی اور اس کی جس نے اس کو بنایا، اس کو اٹھایا، اس کو بلند کیا، وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا، اور زمین کی جس نے اس کو بچھایا، اس کو ہموار کیا، جس پہ ہم چلتے ہیں۔ جیسے ایک چونٹی کیڑی ہاتھی کے کندھوں پر جب چلتی ہے، دیکھا جائے تو ہاتھی کا تو کندھا اس کے لیے بہت بڑا ایک زمین کا ہی کام کر رہا ہے، تو وہ اس کے اوپر چل رہی ہے، اس کو کچھ نہیں کہہ رہی۔ اسی طرح زمین بھی اس کو کچھ نہیں کہتی، آپ چلتے ہو، بھاگتے ہو، دوڑتے ہو، کچھ کہتی نہیں ہے۔ مگر جب یہ تھوڑی سی ذرا جھرجھری سی آتی ہے، زلزلہ سا، تو تب آپ کو پتہ لگتا ہے آپ کس کے اوپر کھڑے ہو۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایک وارننگ کے طور پر یہ کہا ہے، اور ساتھ ایک خوشخبری بھی، آسانی بھی دی ہے۔ فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا، سورۃ الملک آیت نمبر 15، لہٰذا تم اس کے کندھوں کے مابین چلو، اس زمین کے کندھوں کے مابین چلو۔ تو یہ اصل میں ہمارے لیے ایک حیوانات کا ہی کام ہے، پر حیوان تو نہیں ہے، پر ایک زمین کا ہی کام کر رہی ہے۔ جیسے چونٹی کے لیے وہ زمین ہی ہے، اس کے کندھے، تو یہ بھی اس کے کندھے ہیں۔ مگر جب یہ تھوڑا سا زلزلہ آتا ہے تب ہمیں پتہ لگتا ہے۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، یہ ہے وہ ڈور کا کام۔ اور انسانی جان اور اس نے جس نے اس کو سوارا، قسم ایک ہی چل رہی ہے، بار بار لفظ نہیں آ رہا قسم کا، اور انسانی جان اور جس نے اس کو سنوارا۔ قسم ہے نفس کی، قسم ہے نفس کی اور اس کی جس نے اس کو برابر کیا، اس کو درست کیا، اس کے اندر جو اونچ نیچ تھی اس کو سنوارا۔ یہ وہ آیت ہے جہاں پر میں نے آپ کو سورۃ الاعلیٰ، اگر آپ کو یاد دہانی ہو، الذی خلق فسوی، اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے سب کچھ اور پھر اس کو برابر کرتا ہے، اس میں توازن قائم کر دیتا ہے، اس کو ٹھیک ٹھیک کر دیتا ہے، بنانے کے بعد اس کو ٹھیک کر دیتا ہے۔ تو یہ وہ آیت ہے، اور اسی آیت کے اوپر ہم سورۃ الشمس کو لے کر چل رہے ہیں۔ یہ بات واضح طور پر بیان کر دوں کہ جب کسی چیز کو تخلیق کیا جاتا ہے، بنایا جاتا ہے، اب اس میں کوئی کمی پیشی ہے، اس کو درست کیا جاتا ہے، کہیں اونچ ہے کہیں نیچ ہے۔ اسی کا بیان میں پچھلی دفعہ سورۃ البلد میں بھی دے چکا ہوں، مگر آج میں اس کو تھوڑا واضح کروں گا جدیدی طریقے سے۔ الم نجعل لہ عینین، ایک آیت کو صرف بیان کروں گا۔ کیا ہم نے اس سے دو آنکھیں نہیں دی؟ دیکھا جائے تو اینگل دونوں کا ڈیفرنٹ ہے۔ ہم جب دیکھتے ہیں، جو بچے پڑھ رہے ہیں آنکھوں سے متعلق یا ڈاکٹری کے متعلق، وہ اس چیز کو بڑی واضح طور پر سمجھتے ہیں کہ جب انسان کسی چیز کو دیکھتا ہے تو اس کے ریڈار میں جو چیز اندر بنتی ہے وہ الٹی بنتی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے، کیا یہ دیکھتے نہیں ہو کہ یہ دونوں ریڈار ہم نے تمہارے اس طرح رکھے ہیں، پر یہ کام پورا 90 ڈگری کا کرتے ہیں۔ اگر اس میں ہلکی سی خرابی آ جائے تو دو نظر آنے لگ پڑتے ہیں، دھندلے ہو جاتے ہیں۔ تو کیا ہم نے تمہیں دو آنکھیں نہیں دی؟ دیکھو کتنی مشکل چیز ہے، کتنا معاملات ہے، پھر ہم نے اس میں توازن قائم کر دیا تاکہ تمہیں برابر نظر آئے، ہر چیز واضح نظر آئے۔ زمین تو ہم نے بنائی، پھر ہم نے اس کو ہموار کر دیا پہاڑوں سے، دیکھتے نہیں ہو؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کے ساتھ وارننگز بھی ہیں کہ بعض خواہش تو تم کر رہے ہو، یہ آگے جا کے میں انشاءاللہ بیان کروں گا، تو اس میں تصفیہ کر دیا۔ تو نفس ہم نے تمہارا بنایا جس کے تحت تم کھاتے ہو، پیتے ہو، چلتے ہو، مانگتے ہو اور پتہ نہیں کیا کیا خواہشیں کرتے ہو، پھر ہم نے اس میں برابری کی۔ کیا برابری کی؟ یہ آگے میں اس آیت میں وہ مکمل کروں۔ تو والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنفس وما سواها فالہمها فجورها وتقواها، یہ آیت اس تمام آیات کو جوڑے گی، اکٹھا کرے گی۔ پھر اس کے دل میں وہ بات ڈال دی جو اس کے لیے بدی کے اور پرہیزگاری کے لیے واضح کرے گی۔ یہ بات ہم نے تمہارے دل میں واضح طور پر ڈال دی۔ یہ ہے اس کا لفظی معنی کہ نفس کے معاملات، جیسے میں نے تمہیں مثال دی، جیسے ہم نے تمہیں آنکھ دی، یہ بات تمہیں واضح کر دی، اور اسی طرح نفس کے ساتھ کیا کیا، اب غور سے سنو، جس کا ہم اکثر لوگ بہانہ بناتے ہیں، جب ہوگا تب ہوگا، جب ہوگا تب دیکھیں گے، اب یہ ہو گیا، یہ کیسے ہو گیا، یہ تو میں نے نہیں کیا، اس میں میری کیا غلطی،
میں نے تو نہیں کچھ کیا. اور پھر بعد میں کچھ نہیں ہوتا تو ایک لفظ میں اکثر سنتا ہوں لعنت ڈالنے کا. یہ کام نہیں ہوا، لعنت ہے اس کام پہ، لعنت ہے میرے کپڑوں پہ، لعنت ہے میرے کاروبار پہ، لعنت ہے اس پہ، لعنت ہے اس پہ. اب یہ وہ نفس بتائے گا کہ لعنت تو جو بھیج رہا ہے. یہ کیونکہ یہ تو ایکسٹریم لفظ آ گیا نا لعنت کا. تو یہ اکثر میں نے دیکھا ہے عورت اور مرد سب دونوں حضرات میں، لعنت ہے یہ کام ہی ایسا ہی ہے، یہ بہت ہی یہ کام ہے. یا کسی مرد حضرات پہ، یہ تو بہت ہی اونچی بات ہے. تو اللہ تعالیٰ نے تمہارا نفس بنایا جس کو تم اپنی مرضی سے پہلے سلیکٹ کرتے ہو، کسی چیز کو پسند کرتے ہو. جب تم پسند کر لیتے ہو پھر اس میں سے کیڑے نکالتے ہو. نہیں سنو، پھر ہم نے تمہارے دل میں وہ بات ڈال دی جو تمہیں نیکی اور برابری میں فرق ڈالتی تھی. تمہیں یہ معلوم ہے. یہ بات میں اس لیے بار بار کہتا ہوں کیونکہ قرآن مجید میں یہ آیت بار بار آتی ہے، وارننگ. یہ تمہیں معلوم تھا، تم جانتے تھے یہ ہونا تھا، پر تم نے کیوں نہیں کیا. اب اس کے عوض تمہیں جو عذاب آئے گا سنو اس کو. پہلے میں یہاں پر یہ 3 لفظ واضح کر دوں. یہ بڑے غور سے سننے والے لفظ ہیں کہ یہاں پر فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، یہ 3 لفظوں کا میں پہلے مفہوم بیان کر دوں. یہ غور و فکر والے لفظ ہیں. فجورا، فجر، یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں. والفجر، فجور، فجور سے فجر، اور فجر کا مطلب ہے پھٹ جانا، دن نہیں، پھٹ جانا، کسی چیز کا پھٹ جانا. وہ نفس، اب کیونکہ میں ان تمام باتوں کو نفس پہ جوڑنا کیونکہ بات بھی نفس سے ہو رہی ہے، وہ نفس کا معاملہ، وہ نفس مطمئنہ، وہ نفس امارہ، وہ نفس لوامہ، یہ نفس کی جو قسمیں ہیں وہ تقاضے جب اپنے عبور پر آ جاتے ہیں، جب وہ ڈیولپ ہو جاتی ہے، ایک چیز بڑھ جاتی ہے تو ایک ٹینشن ڈیولپ ہوتی ہے، انسان کے اندر ایک پریشانی ڈیولپ ہوتی ہے، تناؤ پیدا ہوتا ہے. اس تناؤ کو اگر آپ خود مضبوطی سے تھام لو گے، پکڑ لو گے، اس نفس کو اوپر کنٹرول کر لو گے، پھر تو بچ جاؤ گے. جیسے ایک مثال ہے، یہ نفس کا لفظ ہم یہاں پر بھی سنتے ہیں. جیسے ایک انسان کو بھوک لگی، یہ نفس امارہ ہے، اس کو نفس امارہ بولتے ہیں. جب بھوک لگی، جسمانی بھوک ہے، حیوان کا جسم ہے نا، حیوانی جسم ہے نا، کچھ مانگ رہا ہے، حیوان تو نہیں ہے پر ہے انسان کا، پر جس معاملات امارہ کے ہیں. بھوک لگی ہے، اب وہ بھوک بڑھ گئی ہے، اب وہ بھوک بڑھتے بڑھتے ایک نئی ٹینشن کریٹ ہو گئی ہے، ہنگر پینس جسے ہم بولتے ہیں، ایک بھوک کی درد پیدا ہو گئی ہے، مجھے کچھ کھانا ہے. امارہ کو نہیں لینا دینا، نفس امارہ کو کوئی لینا دینا نہیں کہ یہ حلال ہے کہ حرام ہے. اس کو کھانا ہے، اس کو بھوک لگی ہے. اب وہ بھوک دولت کی ہے، پیسے کی ہے، وہ کوئی سی بھی بھوک ہے، اب وہ بھوک لگ گئی ہے. مگر یہ جسم کی یعنی کہ کھانے کی بھوک کا میں نے اس لیے ذکر کیا کیونکہ یہ واضح طور پر ہے. اب وہ بھوک لگ گئی ہے، اب وہ بھوک اپنی شدت پکڑ گئی ہے. اگر آپ اس کو کنٹرول کر لو گے تو پھر تو ٹھیک ہے. اور وہ شدت جب بھر گئی، اب اس کو کوئی تمیز نہیں رہی شر اور خیر میں، اب وہ بھر گئی. اب جب یہ بھرے گی تو سب سے پہلے کیا ہوگا؟ جب یہ ریلیز ہو رہی، کیونکہ جب پھٹ جائے گی تو فجر ہو جائے گی، یعنی کہ فجر سے مراد فجورا، تو وہ پھٹ جائے گی، پھٹ پڑے گی. کس طرح؟ اللہ تعالیٰ کے احکامات کا انکار کرے گی. اس کو کچھ پتہ نہیں کہ مجھے یہ بھوک کو کس طرح پورا کرنا ہے، بس اس کو بھوک پوری کرنی ہے. تو وہ جب ٹینشن ریلیز ہوگی تو وہ اس چیز کو نظر انداز کر بیٹھے گی کہ یہ خواہشات کس بنا پر جا رہی ہیں، کہاں شکل لے کے جا رہی ہیں. یہ لفظ ہمیں منافقین کی ایک شرط میں بھی ملتا ہے. احادیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کی کئی شکلیں بیان کی. اس بیان کے اندر میں ہمیشہ ایک لفظ بولوں گا جو آپ یاد رکھیے گا یا ٹاپ آف دا لسٹ پہ رکھیے گا سمجھنے سے پہلے. ہم نہیں بتا سکتے کہ تم کیسے ہو. بیان کرنے والا یا بیان میں یا دین اسلام میں نہیں بتا سکتے کہ تم ٹھیک ہو کہ غلط ہو. اس کا جواب ہمارا رب ہی دے گا، اس کا فیصلہ رب کرے گا. ہاں، ٹھیک کرنے والے یا ٹھیک چلنے والوں کا اصول کیا ہے، خراب چلنے والوں کا اصول کیا ہے، یہ ہم بیان کریں گے. اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا تھا کہ آپ ان کو صرف میسج دیں، کون ٹھیک ہے کون غلط ہے اس کا فیصلہ مجھے کرنے دیں، آپ نہیں کر سکتے. تو ہم کسی کے اوپر تہمت نہیں لگا سکتے، بتا نہیں سکتے، یہ بتانے کا حکم نہیں ہے. تو جب یہ اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے اسی طرف آئیے گا منافقین کی. منافقین سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ منافق ہو، پر آپ خود دیکھو کہاں پر فال کر رہے ہو، کسی ایک شکل میں تو نہیں ہو.
کسی ایک اس نفس امارہ آپ پر حاوی تو نہیں ہو گیا؟ یہ جو خواہشات کا غلبہ آپ پر چھا گیا، یہ چاہیے وہ چاہیے یہ بھی چاہیے یہ مانگ لیا، کہیں نفس امارہ آپ پہ غلبہ تو نہیں آ گیا؟ تو منافقین کی 4 شکلیں ہیں، جس میں سے 3 تو بڑی مشہور ہے، جو بولے جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو خلافی کرے، امانت کرے تو خیانت کرے۔ یہ پھٹ جانے کا لفظ جب میں نے یہ پڑھا تو یہ مجھے اس کے ساتھ ہی جوڑا۔ چوتھا، جب وہ جھگڑے تو آپے سے باہر ہو جائے، پھٹ پڑے، آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے، جو منہ میں آپ بول دے، یہ منافقین کی ایک شکل بھی ہے۔ تو فجورہ ایک ایسا نفس جو پھٹ پڑے، وہ کون سا نفس ہے؟ نفس امارہ۔ اب وہ کوئی بھی شکل لے سکتا ہے، تو وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے۔ تو جب تک نفس کے ساتھ جوڑیں گے فجورہ کو، تو ایسا نفس جو بے قابو ہو جائے، حد سے باہر ہو جائے، اور پھر جب حد سے باہر ہوگا تو اللہ کی حدودیں پار کر دے گا۔ اور جب ہم یہ سورج کے ساتھ جوڑیں گے تو سورج جیسے رات کی تاریکی کو پھاڑ کر باہر آ گیا۔ تو یہ ہے فجورہ کا لفظ۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا مارنا، فن فجرت پھٹ پڑے، من حسنتا عشرت عینا، اور اس میں سے لاٹھی مارو اور اس میں سے 12 چشمے پھٹ پڑے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 60، یہ لفظ وہاں پر بھی آئے، فن فجرت پھٹ پڑا۔ تو فجورہ پھٹ پڑنا، چاہے وہ نفس کا تھا جو پھٹ کر باہر آ گیا۔ وَتَقْوَاهَا، اس کے بارے میں تو وہ بڑا آسان سا ہے، پہلے میں اس لیے لفظ بیان کر دوں، اس کو زیادہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں، مگر یہ واضح ہے، برعکس ہے کس کے؟ فجورہ کے۔ تقویٰ بچ بچ کر چلنا، آرام سے چلنا، دھیان سے چلنا، جیسے سادہ الفاظ میں کہوں یا شاعری الفاظ میں کہوں، لو سانس بھی آہستہ، کوئی سن نہ لے، کہیں کوئی بات نہ منہ سے نکل آئے، کوئی آنکھ نہ غلط کہیں اٹھا بیٹھوں، کوئی غلط ڈیمانڈ ہی نہ کر بیٹھوں۔ ڈیمانڈ کرنا ضروری ہے، کس چیز کی؟ اپنے رب کے لیے، تو ڈیمانڈ کرو آخرت کے لیے۔ دو ڈیمانڈ کر بیٹھے کس کے لیے؟ اس چند چیزوں کے لیے۔ تو یہ تقویٰ ہے، بچ بچ کر چلنا، دھیان سے چلنا، یہی تقویٰ کہلاتا ہے۔ یہ آسان سا اس لیے۔ فَأَلْحَمَهَا، یہ ہے جو آج میرے اس میں تقریباً آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ 70% سوال میرے اس میں کور ہوتے ہیں۔ فَأَلْحَمَهَا، یہ غور سے لفظ ہے، سمجھنے والا۔ یہ میں پہلے بھی آپ کو بات یاد کرا دی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے دل میں یہ بات واضح رکھ دی ہے کہ شر کیا ہے اور نفس کیا ہے، اور یہی اخلاقی قانون ہے جو اس میں واضح طور پر ہے، جو اس میں کوئی بات نہیں ہے۔ مگر پہلے ہم بات کرتے تھے روانگی سے، جلدی میں۔ آج کیونکہ مائکروسکوپ ایک جگہ کھڑا ہو گیا میرا، کیونکہ اب یہ آیت آ گئی ہے یا یہ لفظ آ گیا ہے، اب یہاں کھڑا ہو جانا ہے۔ جیسے کوئی انسان کسی چیز کو برابر کر رہا ہو تو وہ ایک ہاتھ سے چپٹی سے چلاتا رہے گا، مگر اگر اس کو کہیں پر نوک چوک نظر آئے گی تو وہاں کھڑا ہوگا اور اس کو درست کرے گا، پھر کئی چیزیں اور نظر آئیں گی۔ مائکروسکوپ کا لفظ اس لیے میں نے بولا کیونکہ جو بچے پڑھ رہے ہیں ان کو یہ بات واضح ہوگی کہ جب مائکروسکوپ کسی ایک جگہ پر آ کے کھڑا ہوتا ہے نا تو اس میں بہت چیزیں واضح ہو جاتی ہیں۔ جیسے ٹیسٹ کا معاملہ ہے، ایک تو ہوتا ہے نا کمپلیٹ ٹیسٹ، اپنا کمپلیٹ ٹیسٹ کرا لو، ایک ہوتا ہے نہیں اپنا شوگر کا ٹیسٹ کراؤ، اب اس میں ہسٹری بھی آ گئی ہے، لمبا کام ہو گیا۔ تو مائکروسکوپ کا کام۔ فَأَلْحَمَهَا، اب یہ لفظ سننے والا ہے، سمجھنے والا ہے۔ الحمہا سے نکلا ہے الہام۔ الہام جس کو ہم دوسرے الفاظ میں کہتے ہیں آپ کو الہام ہوا ہے، کہاں سے آئی ہے یہ بات، یہ کیسے پتہ لگی؟ قرآن مجید میں اب غور والی بات یہ ہے کہ جہاں سمجھنے کی مفسرین کے مطابق یہ الہام کا جس تقاضے سے لفظ یہاں پر آیا ہے، فَأَلْحَمَهَا کا لفظ، یہ پورے قرآن مجید میں اور کہیں نہیں آیا۔ اس کی یہ خاصیت یہ ہے۔ تو الہمہ، الہام، تو اب اس پہ بات پہ غور کروں تو اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو الہام یا کشف کرتے ہیں، وارننگز دیتے ہیں، بات بتاتے ہیں۔ جیسے سادہ الفاظ میں سچا خواب دیکھا تھا کل رات کو، کل نہیں تو پرسوں یا کچھ دنوں بعد جوں کا توں ویسے کا ویسے ہی ظہور میں آ گیا۔ تو یہ اصل میں وحی کی ناقص شے ہے، ناقص ترین شے ہے، وحی نہیں ہے پر وحی کی ناقص ترین شاخ ہے، یا یہ کہہ لیں یہ اسی کا ایک حصہ ہے، پر یہ وحی نہیں ہے۔ کیونکہ اگر یہی معاملہ وحی کے لیے آتا، نبی کے لیے آتا تو وہ مضبوط ہوتا ہے۔ وحی کا خواب بھی مضبوط، وحی کی گفتگو بھی مضبوط، وحی کا خواب بھی وحی، وحی کی نبی کا خواب بھی وحی،
نبی کی بات بھی وہی، نبی کی الہام بھی وہی، یہ مضبوط ہوتا ہے واضح طور پر بٹا ہوا. جیسے ایک واضح طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں ہی تو دیکھا تھا اپنے بیٹے کو ذبح کرنا، تو وہی خواب کے ذریعے دی گئی. تو اللہ تعالیٰ جب نبی کے اوپر الہام یا وحی یا کو خواب کرتا ہے تو پورا مضبوطی طریقے سے، کیونکہ وہ وحی ہی ہوتی ہے. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کرتے دیکھا خواب میں اور سفر کیا. جیسے لقد صدق اللہ رسول اور آیات بالحق، سورۃ الفتح آیت نمبر 27. حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے اپنے رسول کو سچا خواب دکھایا. تو وہی اصل میں محفوظ ہوتی ہے. کس طرح؟ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ جب وہی اللہ تعالیٰ نازل فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو شیاطین پر پہرے لگا دیے جاتے ہیں. پہلے کیونکہ میں وحی کی مضبوطی بیان کر دوں تاکہ پھر آپ کو الہام کی سمجھ آئے. تو شیاطین پر پہرے لگ جاتے ہیں. اس کا ذکر سورۃ الجن میں بھی آیا ہے کہ جب ہم وحی کو بھیجتے ہیں یا وحی نازل کرتے ہیں تو اس کے اوپر شیاطین کے پہرے لگا دیتے ہیں، کہیں کوئی شیاطین اس میں کوئی بات نہ ایڈ کر دے. اور ایک اور روایت ہے کہ تقریباً 70,000 فرشتوں کی فوج کا مطلب ہے مضبوط فرشتے، بڑے فرشتے، فرشتوں کی حفاظت میں اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حفاظت کے طور پر تعینات کر دیتے ہیں جب وحی نازل ہوتی ہے. تو وحی نبوت کا سلسلہ جو کہ اب بند ہو چکا ہے، تو یہ اس کی ایک چھوٹی یا یہ کہہ لو معمولی سی شاخ ہے، کم تر. کیونکہ اس کی دلیل یہ ہے کہ یہ معاملات غیر انبیاء پر بھی آتا رہا. اس کی وضاحت یہ ہے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ، ان کو الہام ہوا تھا. اسی طرح اس کا ایک لفظ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق ان کے حوارین، جیسے ان کے فرینڈز، حوارین فرینڈز کو بولا جاتا ہے. وَإِذَا أَوْحَيْتُهُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ، سورۃ المائدہ آیت نمبر 111. جب میں نے حوارین کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ تم میرے رسول پر ایمان لاؤ. تو الہام کا معاملات اللہ تعالیٰ غیر انبیاء پر بھی بھیجتے ہیں، پر وہ مضبوط نہیں ہوتی، پر بھیجتے ضرور ہیں. یہ اس کی دلیل میں نے واضح کر دی. اسی طرح ہوتا یہ لفظ قرآن مجید میں وحی کے لفظ سے ریلیٹڈ ہی ہے. جیسے ایک مثال کے طور پر شہد کی مکھی، وَأُوحِيَ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، سورۃ النحل آیت نمبر 68. ہم نے شہد کی مکھی کو وحی کی، وحی اس کے دل میں یہ بات ڈالی. یہ لفظ وحی کے لیے ہی استعمال ہوتا ہے، پر یہ وحی نہیں ہوتی. کس طرح؟ کیونکہ وحی نبی کے لیے ہے، لفظ اسی سے ریلیٹڈ آتا ہے. جیسے میں نے الہام کا لفظ آپ کو بتایا، الہامہ الہام سے نکلا ہے. وحی کی ایک معمولی سی شاخ جو نبی کے لیے ہوگی تو مضبوط ہوگا، تو یہ بات واضح ہوگی. جیسے جبلی ہدایت ہے، تو اسی طرح یہ ہدایت، اسی طرح ان کو بولا جاتا ہے محدث. ایک ہوتا ہے محدث، حدیث کے آسان ترجمہ کرنے میں، ایک ہوتا ہے محدث جس سے اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے، جس کا ذکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بخاری شریف کی احادیث میں بھی کیا کہ ہر نبی کی امت میں محدث ہوتا ہے. میری امت میں محدث عمر ہے جس سے اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے. تو الہامہ الہام، فجورہ و تقواہ، یہ تینوں لفظوں کا مفہوم واضح طور پر. ایک اور لفظ الہام سے، الہیم، الہام سے الہیم بھی بنا ہے. ایک الہیم لفظ ہے، شاید میرے منہ پہ صحیح نہیں چل رہا، جس کا مطلب ہے چپکے سے کسی کے اندر بات ڈال دینا. الہام کو یا یہ کہہ دیں کہ سادہ الفاظ میں یہ بھی کہا جا سکتا ہے کسی شے کو چپکے سے کسی میں وہ بات ڈال دینا، یا کسی نے وہ چپکے سے وہ بات نگل لی. جیسے اس کی ایک مثال جدیدی دور میں تو نہیں میں کہوں گا، پرانے دور میں جو لوگ ہوتے تھے وہ، اس کے بارے میں جب میں نے پڑھا تو مجھے واضح ہوا ہے. آسان الفاظ میں کیا ہے، جو جاسوس لوگ ہوتے تھے وہ اپنے منہ میں ایک کیپسول رکھا کرتے تھے، جب کوئی پکڑا جائے تو وہ اس کو ایک دم یوز کر دیں. تو اس کو چپکے سے نکل جانا. تو الہام اصل میں ایک یہی لفظ ہے، چپکے سے کسی میں بات ڈال دینا یا چپکے سے بات کو کسی شے کو نگل جانا. جیسے اس کا ایک واضح طور پر
ذکر تو عذاب کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے قوم پر جو عذاب آیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا زمین کو کہ پانی نکال، اور پھر حکم دیا آسمان کو کہ پانی نکال۔ اب وہ دونوں پانی آپس میں مل گئے اور اس طرح عذاب آیا، اور پھر پانی کو واپس، اور پھر وہاں پر یہ لفظ استعمال کیا، اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ اس پانی کو نگل جا، چپکے سے نگل جا۔ تو الہام اصل میں یہ لفظ ہے جو میں نے واضح کیا دینا، پر وہ مضبوط نہیں ہے، وہ اس صرف اشارہ ہے، پر اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ اس کا عوام میں ڈنڈورا پیٹے۔ تو یہ چپکے سے تم میں یہ بات ڈال دی کہ یہ نہیں ٹھیک ہے، وہ تمہارا نفس ہمارا ہنگر پینز جو مانگ رہی ہیں، بھوک مانگ رہا ہے کہ حلال ہے کہ حرام ہے تمہیں نہیں پتا، پر وہ مانگ رہا ہے، تو اس کو کہنا نہیں یہ حلال نہیں ہے، حرام ہے، میں نے پڑھا، میں جانتا ہوں۔ تو اپنے نفس پہ خود بخود قابو کر لو، الہام کر لو، ورنہ فجورا وہ پھٹ جائے گا، کیونکہ تقوی قائم کر لینا۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے اندر اتار دیا، تمہیں الہام کر دیا، تمہیں یہ بات معلوم کروا دی آہستہ سے، چپکے سے، خاموشی سے۔ اس کا ایک لفظ خاموشی سے مجھے ایک بات یاد آئی کہ صراط التسبیح سے متعلق احادیث جو اتری تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت کے لیے مسجد میں بیٹھ کے ایک صحابہ کے کان میں چپکے سے کہا تھا، خاموشی سے۔ یہ لفظ وہاں پر بھی آتا ہے۔ یہ چپکے کا لفظ یاد آیا تھا تو ساتھ ہی میں نے یہ بات کر دی، شاید یہ بات ادھر نہ جڑتی ہو، پر آرام سے، چپکے سے، خاموشی سے یہ بات اللہ تعالیٰ نے فَأَلْهَمَهَا الہام کر دیا، فجورہا تمہارا وہ جو نفس پھٹتا ہے، وہ جو بے قابو ہو جاتا ہے، کہ یہ بات ایسے نہیں ہے، غور سے سمجھ لینا۔ نفس امارہ جو حیوانی کی طرف لے کے جاتا ہے، نیکی اور برائی میں کوئی تمیز نہیں کرنے دیتا، کنٹرول نہیں کرنے دیتا۔ نفس ملاکوتی جو نفس مطمئنہ کی طرف لے کے جاتا ہے، وہ دیکھتے نہیں، اور روح تمہارے اندر موجود ہے، جانتے ہو تو روح ہے، یہ روح کس نے پھونکی ہے، تو یہ دیکھتے نہیں ہو۔ یہ روح کا بھی میں ابھی مٹی اور روح کی بھی لڑائی کا ایک وضاحت کروں گا، تو دیکھتے نہیں ہو یہ ملاکوتی، یہ ملائکہ جب تم نیکی کی کرتے ہو تو یہ تمہاری پیٹھ تھپ تھپاتے ہیں، تو تم دیکھتے نہیں ہو۔ یہ ملاکوتی شعلہ ہے، تم دیکھتے نہیں ہو، یہ شعلہ اوپر کی طرف جاتا ہے، یہ تمہارا نفس اصل میں تمہیں بلندی کی طرف لاتا ہے، تم دیکھتے نہیں ہو، جبکہ یہ حیوانی جسم تمہیں کس سے بنا ہے۔ اب میں یہاں پر وہ دو باتیں واضح کروں گا، مگر اس سے پہلے میں پڑھے لکھے بچوں کے لیے آج ایک بات واضح کر دوں جو اکثر ہم دیکھتے ہیں، مگر یہ بات یہاں جڑ رہی تھی تو میں نے سوچا میں بیان کر دوں۔ اکثر ہماری یہ فزکس ہمیں بتاتی ہے، جیسے کہ ہم پہلے جو فزکس کے حساب سے چل رہے تھے یا جو ہم پہلے پڑھتے تھے، اب ہماری فزکس نہیں ہے جس پہ ہماری اپڈیشن آئی ہے آئنسٹائن کی، جو ہمیں ایک نئی بات بھی ایک واضح کرتا ہے اسی سے متعلق، کہ انسان پہلے حیوان تھا، حیوان سے جانور کی شکل، حیوان سے انسان کی شکل اختیار کر کے گیا۔ اکثر میں یہ تصویروں کی شکلوں میں بھی دیکھتا ہوں کہ نعوذ باللہ پہلے بندر دکھایا جاتا ہے، پھر بندر سے تھوڑا بہتر، پھر بہتر، تو دیکھتا ہوں ایک دم بندے کی شکل۔ یہ ایک سائنس ہے، مگر الہام کا معاملہ تھوڑا سا غور ہے، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا یہ بات میں واضح کرنا چاہتا۔ الہام وہ اس معجزے کی طرف اشارہ بھی ہوتا ہے کہ جب انسان کا ایک شعور آ گیا تھا، بلند ہو گیا، شعور معاملات پہ آ گیا کہ یہ معجزہ ہے، یہ دیکھتے نہیں ہو، یہ کرامت ہو گئی، تو کچھ ایسے حضرات، ایسے لوگ اس سائنسی جدیدی معاملات میں اس طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ یہ ایسا نہیں ہے، یہ کوئی خاص بات نہیں ہے، یہ کوئی بڑا معجزہ نہیں ہے، یہ ہوا ہوگا، ایسے ہی تھا۔ اسی طرح اس کا اشارہ اس مٹی کی طرف کرتا ہوں۔ مٹی سے مراد وہاں پر آتا ہوں کیونکہ ایک طرف تو وہ مٹی ہے جس سے انسان بنا ہے، حیوان بھی تو اسی مٹی سے بنا تھا، دیکھا جائے تو بات اسی طرف اشارہ ہوتی ہے۔ حیوان اور انسان کی مٹی میں پھر کوئی فرق نہیں ہے، فرق ہے، وہ میں آگے جا کے دلیل کے ساتھ بیان کروں گا۔ پہلے میں یہاں پر یہ اشارتاً لفظ آپ کو سمجھا دوں کہ یہ بات آگے جڑنی ہے۔ تو شعلہ ملاکوتی، پہلے اس بات کو یاد رکھو جو تمہارے دل میں ہے، جو تمہارے کان میں آہستہ سے ڈال دی گئی ہے۔ کس نے؟ تمہارے رب نے خود ڈال دی ہے، وہ تمہاری بات تمہارے اندر الہام کر دی ہے،
تو وہ تمہارے اندر ہے تو تمہیں بلندی کی طرف لے کے جاتی ہے۔ فرشتے سے بہتر ہے انسان، یہ بات سمجھ لو۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں محنت کرنی پڑتی ہے۔ وہ گھاٹی ہے جس میں سے تمہیں گزرنا پڑے گا۔ نیند کس کو پیاری نہیں ہے؟ پر تمہیں جاگنا پڑے گا۔ حضرت علی کا قول ہے، جس شخص کو بلندی چاہیے، بلند مقام چاہیے، اختیارات یا اقتدار کی بات نہیں کر رہا، بلندی اللہ کے ہاں بلندی چاہیے، تو اس کو راتوں کو جاگنا پڑے گا، اپنی نیندوں کو توڑنا پڑے گا۔ تو وہ جگر کی روشنی، اندر کی روشنی تمہیں جگانی پڑے گی۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا، تو یہ بات جان لو، تم سمجھ لو کہ یہ نیکی اور بدی کا فرق تمہارے اندر الہام کر دیا ہے۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، یہ بات تمہیں بھولنی نہیں چاہیے کہ تمہارا نفس اللہ تعالیٰ نے بنایا پھر سوار دیا، کس طرح تمہیں الہام کر دیا۔ اب اس نفس کو پانے کے لیے تمہیں کیا کرنا پڑے گا؟ کچھ محنت کرنی پڑے گی۔ جواب قسم کیا ہے؟ اگلی آیات آگئی۔ قد افلح من زکاہا، غور سے سن لو، فلاح اسے ملے گی جو اپنے نفس کو پاکیزہ کر دے گا، صاف کر دے گا۔ قد ملے گی، افلح بلند، من زکاہا جو اپنے نفس کو پاک کر دے گا، محنت کرے گا، اس کے لیے اس کو یہ محنت کرنی پڑے گی۔ اشرف مخلوقات تب ہی بنے گا۔ یہ محنت کا لفظ کیوں ہے؟ پاکیزہ لفظ کیوں آیا ہے؟ یہاں پر یہ سمجھنے کی بات ہے، یہ کشمکش تمہیں، یہ طاقت، یہ محنت تب ہی تمہیں اس بلندی پہ لے کے جائے گی۔ اگر یہ نہ ہوتا، اگر اس آیات کا اشارہ ذرا غور سے اس طرف دیکھا جائے جو سورۃ العصر کی حدیث کی طرف کرتی ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر، انسان تو کھرا ہی خسارے کی چوکھٹ پر ہے، وہ تو کھرا ہی چوکھٹ کے اوپر ہے۔ اس لیے یہ فرمایا گا قد افلح من زکاہا، تو جس نے محنت کی، جس نے وہ کوشش کی، جس نے اپنے جگر میں وہ شعلہ جلایا، وہ نفس امارے کو دبایا اور نفس لوامہ کو اونچا کیا، نفس ملاکوتی کو بڑھایا، پھر ہی وہ پائے گا۔ اسی کے بارے میں وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ أَنفُسَهُمْ، اور تم ان جیسے نہ ہو جانا، یہ سورۃ العصر کی اسی طرف اشارہ ہے، تم ان جیسے نہ ہو جانا جو اللہ کو بھلا دیتے ہیں۔ اللہ نے انہیں خود اب کے ان کو غافل کر دیا، ان سے، ان کے اپنے آپ سے ان کو غافل کر دیا۔ یہ اپنے آپ کا لفظ پھر اسی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ تمہارے اندر نفس ملاکوتی ہے، وہ نفس جبلی ہدایت تمہارے اندر موجود ہے۔ تو ان جیسے مت ہو جانا جو اللہ کو بھول بیٹھے، پھر اللہ نے ان سے غافل کر دیا۔ یہ تمہارے اندر موجود ہے۔ یہ بات میں پچھلی آیت میں بتا چکا ہوں کہ اگر تم اس کو کامیاب کر دو گے تو تم ملو گے کن سے؟ شہداء اور صدیقین سے۔ اب وہ بات میں یہاں پر واضح کر دوں کہ انسان غافل کس سے ہے۔ یہ میں اکثر جب اپنا بیان بھیجتا ہوں تو میں یہ 7 سوالات ضرور بھیجتا ہوں۔ انسان غافل کس سے ہے؟ اس کی دلیل ہے، میں نے یہ بات ایک بیان میں اپنے بھی کہی تھی، کیا ہے ایمانداری؟ میں نے بہت سے لوگوں سے سوال پوچھا، سب نے جواب دیا، پر ان کے کئی جواب ٹھیک نہیں تھے۔ کیوں؟ ان کا جواب ان کے نفس سے نہیں جڑ رہا تھا، ان کی اپنی زندگی سے نہیں جڑ رہا، ان میں نہیں بیٹھتا تھا یہ بات، اس لیے مجھے لگ گیا جواب غلط ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ٹیسٹ تمہیں دے دیا گیا ہے، اگر تم نے دیکھنا ہے کہ تمہارا ایمان کتنا مضبوط ہے تو سنو قرآن مجید، دل لرزتا ہے؟ نہیں، تو پھر ٹیسٹ میں تم فیل ہو، اسی لیے تم غافل ہو۔ یہ غافل کا لفظ کیوں بولا گیا؟ کیا انسان غافل ہے؟ اگر یہی سوال میں پوچھوں تو وہ کہے گا میں غافل نہیں ہوں، میرے میں بہت شعور ہے، میں سمجھتا ہوں۔ تو اس کی غفلت کی دلیل یہ ہے کہ وہ اس حیوانی وجود کو، بے شک اس حیوانی وجود جو یہ مٹی سے آیا ہے، مٹی سے بنا ہے ہمارا حیوانی وجود، اس کو بھرنے کے لیے کیا وہ اچھی خوراک نہیں کھاتا؟ کیا اس کو سجانے کے لیے اچھا کپڑا نہیں پہنتا؟ چاہے وہ جتنا مرضی مہنگا کیوں نہ ہو، کیا وہ نہیں پہنتا؟ اسی طرح کیا وہ اس کو سجانے کے لیے اپنے اسی جسم اور اسی معاملات پر مزید پیسہ نہیں لگاتا؟ کیا یہ لباسوں کا سیلاب اس کے پاس اس کی الماری میں بند پڑا نظر نہیں آتا؟ تو یہ غافل ہے کس سے؟
اس روحانی معاملات سے، اس طاقت سے، کیونکہ اس کی روح تو اندر مر چکی ہے. اس کی بھی دلیل میں دوں گا ابھی کہ وہ مر کیسے گئی ہے. تو وہ مر چکی ہے، وہ ختم ہو چکی ہے. اس کی اگلی آیت میں دلیل ہے وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، دسا دھس دینا، اور اس نام مراد وہ لوگ جنہوں نے اس کو دھس دیا. ان جیسا مت ہونا. یہ دھسنے کا کیا لفظ ہے؟ جب اس کو میں نے غور دیا تو مجھے بہت سی چیزیں واضح ہوئیں. ایک تو وہ جس کے اوپر آج کل ہم بہت چرچا کرتے ہیں، جو ہم جانتے بھی ہیں، دھسنا. قرآن مجید میں دھسنے سے متعلق ایک بات، مجھے بات تو نہیں ہے مگر ایک کہانی ہے، ایک بات ہے، ایک موضوع ہے جو قرآن مجید میں ہی ہے. یہ دھسنا تھا کیا؟ جب عرب کے جاہلانہ علاقے میں، جب ابھی دین اسلام نہیں آیا تھا، ابھی وہ جاہلانہ معاملات تھا، تو ان کے ہاں جب بیٹی پیدا ہوتی تھی تو وہ اس کو ذلت کا باعث سمجھتے تھے، شرمندگی سمجھتے تھے. کہتے تو تھے کہ ٹھیک ہے تمہارے گھر بیٹی پیدا ہو گئی ہے، پر وہ اس ذلت سے بچنے کے لیے اس کو چھپاتے تھے. کیا کرتے تھے؟ چھپاتے تھے. تو اس چھپانے کے معاملے میں اس کو زندہ دھس دیتے تھے، قبر میں ڈال دیتے تھے. اور اسی کا ذکر سورۃ التکویر میں ابھی آیا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اور جس بچی کو زندہ قبر میں گاڑ دیا اس سے پوچھا جائے گا. یہ صرف بچی کے بارے میں نہیں ہے، اب یہ جڑے گا ہمارے اس معاملات سے بھی. وہ میں کیا ہے؟ بے شک ہم اس مٹی سے آئے ہیں، جس میں کوئی شک نہیں ہے، قرآن مجید میں آئے ہیں. اس مٹی سے آئے ہیں، اس مٹی سے بنے ہیں، اور اسی مٹی میں اب ہم جائیں گے، پھر ہم اسی مٹی سے اٹھیں گے. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تراتا اخری. سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 55. اس زمین سے ہم نے تمہیں پیدا کیا، پھر ہم تمہیں اسی زمین میں واپس ڈال دیں گے، پھر تمہیں اسی زمین سے اٹھائیں گے. بے شک ہماری یہ جسم، حیوانی جسم، مٹی سے ہی بنا ہے. مگر اس میں اور اس میں سے کس میں مراد؟ اس حیوان میں، جس کا ہم آج کل وہ دیکھتے ہیں کہ ایک بندر سے انسان. نہیں، یہ غلط ہے. یہ فنومنا تمہارا غلط ہے. جب یہ مٹی بنائی، اس مٹی کو سنوارا، تمہیں بنایا، پھر تمہارے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی روح پھونک دی، جس کا ذکر سورۃ البقرہ میں ہم واضح طور پر کئی دفعہ سن چکے ہیں کہ جب ہم اس کو تیار کریں گے، بنائیں گے، جب ڈھالیں گے کسی شکل میں، تو دیکھنا تم اس سجدے میں آ جانا. فَإِذَا اسْتَوَيْتُ وَنُفِخَتْ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَالُوا لَهُ سَاجِدِينَ. سورۃ الحجر آیت نمبر 29. لہٰذا جب میں ان کو پوری طرح بنا لوں تو اس میں اپنی روح پھونک دوں گا، تو دیکھنا تم آگے سجدے میں گر جانا. ایک ہے انسان کی مٹی اور ایک ہے حیوان کی مٹی، اس میں فرق ہے. ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے حیوان کی مٹی بنائی اور پھر حیوان سے اس کو انسان بنایا. یہ اشارتاً بولا جاتا ہے کہ تمہاری نفس حیوانی کی طرف اشارہ کر رہا ہے. تم زندہ تو ہو پر تمہاری حرکتیں حیوانی ہیں، جانوروں کی طرح ہیں. تم زندہ تو ہو تو انسان، پر تمہارے معاملات حیوانی طرح ہیں. تو جب یہ مٹی بنائی، پھر اس میں روح پھونک دی اللہ تعالیٰ نے، تو تم میں اور حیوان میں فرق ہے. یہ میں نے ایک جدیدی بات واضح کی. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے پھر تمہیں آنکھیں بھی دی. یہ آنکھیں تو اس کو بھی دی، پر دیکھتے نہیں ہو. اس کا ذکر قرآن مجید میں آیا. کیا تمہیں آنکھیں دی، پھر دل دیا، پھر کان دیے؟ کیا تم سے پوچھا نہیں جائے گا؟ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَا هُمْ عَيْنٌ لَا يُبْصَرُونَ بِهَا وَلَا هُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. ان کے پاس دل ہیں پر وہ سمجھتے نہیں ہیں، ان کے پاس آنکھیں ہیں پر وہ دیکھتے نہیں ہیں، اسی طرح ان کے پاس کان ہیں وہ سنتے نہیں ہیں. یہ تو لوگ چپاہوں کی طرح ہیں، چپاہیوں کی طرح ہیں. یہ تو غافل ہیں، بگڑے ہوئے ہیں. یہ ذکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اے نبی، یہ لوگ وہ چیز نہیں دیکھ رہے، یہ تمہاری خوبصورتی، وہ تمہارے جلال، وہ تمہارے معجزات نہیں دیکھتے. ان کو الہام تو میں نے کر دی ہے،
ان کے نفس کے اندر یہ بات میں نے واضح کر دی ہے کہ یہ کام کرے گی اور یہ نفس اس طرف لے کے جائے گا. روح ملاکوتی وہ نفس تمہیں بلندی کی طرف لے کے جائے گا، یہ پستی کی طرف لے کے جائے گا. یہ نفس امارہ تمہیں مٹی میں ملائے گا، کیونکہ یہ مٹی سے ہی آیا ہے، وہ بلندی سے آیا ہے، وہ بلندی کی طرف لے کے جائے گا. پر یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں. اسی وجہ سے یہ انسان میں یہ معاملات آئے. اسی وجہ سے انسان کی حیثیت سے وہ زندہ ہے پر اصل میں وہ مر چکا ہے، وہ مردہ ہے اندر سے. اسی وجہ سے یہ بات کی ہے کہ وہ دھس دیا. اس جیسے مت ہو جانا کہ جو اپنی بچیوں کو دھس دیتے تھے، اس وجہ سے کیونکہ اس کو ذلت سمجھتے تھے. تو یہی بات ہماری قد افلح من تزکاہا سورۃ الاعلیٰ کی یہی آیت یہاں پر واضح ہو رہی ہے. فلاح اس نے پائی جس نے اپنے آپ کو پاکیزہ کر لیا، اپنے نفس کو پاک کر لیا. تو جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا، جس نے اپنی خواہشیں دنیا کے لیے ہی رکھ دیں، جس نے معاملات اپنے دنیا کے لیے ہی رکھ دیے، پھر ہم نے اس کو وارن کیا کسی نہ کسی ذریعے، کسی نہ کسی کے ذریعے، کسی نہ کسی طریقے سے بتا دیا. کچھ تو اس کے اندر موجود تھی، پر اس کے اوپر اصل میں سختی آ گئی ہے، مضبوطی آ گئی ہے. اس نے اپنے نفس امارہ کو سختی کی شکل اوپر اختیار کر لی اور اپنے قلب کو اس میں دفن کر دیا. جیسے اس بچی کو ذلت سمجھ کے دفن کیا، اس طرح تم نے اس اللہ کے احکامات کو دفن کر دیا. اب وہ دفن ہو گئے، دھس گئے. تو ان جیسے مت ہونا، کیونکہ تم ان جیسے مت ہونا جو دستا دیتے ہیں، جو دھسا دیتے ہیں اپنے قلب کو، اپنی روح کی روشنی کو. تو یہ ایک حصہ ہے سورۃ الشمس کا، جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسان کو کئی خوبیاں دیں. اب اس کی وضاحت، دلیل اگر کوئی شخص پڑھنا چاہے تو پڑھے. کذبت ثمود بطغواہا، تغوا یہ میں نے پہلے بھی بیان کیا تھا، طغیانی، حدود، حد. تو قوم سمود نے اپنی سرکشی سے پیغمبر کو جھٹلا دیا. جیسے انسان کے اندر نیکی اور برائی کی تمیز ہوتی ہے، سمجھتا ہے، اور پھر اسی طرح یہ معاملات باہر کی طرف آتا ہے. جیسے یہاں پر ایک بات سمجھنے کی ہے کہ عرب کی بہت سی قوموں میں جن کے اوپر عذاب آیا، یہاں پر قوم سمود کا ذکر آ رہا ہے، اس کے ایک عذاب کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ جبکہ یہ لفظ جڑ نہیں رہا، قوم سمود کا معاملہ جڑ نہیں رہا پچھلے مضمون سے جو بھی ہم پڑھ کے آئے ہیں. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها. اس کے ساتھ فی الوقت نہیں جڑ رہا، پر اس کے ساتھ ایک خاص ربط ہے. وہ کیا ہے وہ میں بیان کروں. ایک ربط ہے، ایک چیز ہے جو اس موضوع کے ساتھ جڑ رہی ہے. کہاں نفس کی گفتگو ہو رہی تھی، کہاں وہ معاملات چل رہے تھے، نفس کی بلندی اور اس کی پستی. اب کہاں قوم سمود کی بات ہو رہی ہے، اور صرف قوم سمود کی بات ہو رہی ہے. یہ کیا وجہ ہے؟ جبکہ اور بھی کئی ہیں قومیں، مگر ایک وجہ ہے جو اس کے ساتھ جڑتی ہے. وہ یہ کہ جیسے انسان کے اندر یہ نفس کا معاملہ ہے نیکی اور برائی میں سلیکشن کرنے کا، اسی طرح یہ معاملہ جڑتا ہے معاشرتی معاملے میں، معاشرتی سطح پر. کچھ لوگ ہیں، کس صورت کے بارے میں اشارہ ہے؟ سورۃ البلد میں. کچھ لوگ ہیں جنہوں نے اب کوشش کی اس معاملات کو دیکھ کر، اس بربادی، اس خرابی، اس عذاب کو، اس فتنے کو دیکھ کر کمر کسی اور کھڑے ہو گئے نیکی کی طرف بلانے کے لیے. اسی طرح کچھ لوگ ہیں جو برائی کی طرف بلاتے ہیں، جیسے شیاطین ہیں. جیسے شیاطین ہے تو یہاں پر ملائکہ ہیں. اگر ادھر ابلیس ہے، یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ان کی میں برابری نہیں کر رہا، پر ایک لوگ ہیں جو نیکی کی طرف بلاتے ہیں، نیک لوگوں کی طرف بلاتے ہیں، نیک کا معاملات کی طرف بلاتے ہیں. اسی طرح انسانوں میں بھی یہ معاملات ہیں. کچھ لوگ ہیں جو شیطان کی شکل اختیار کر کے بندوں کو غلط راستے کی طرف بلاتے ہیں، عورتوں کی شکل اختیار کر کے برائی کی طرف بلاتے ہیں. جیسے آج کل میں دیکھتا ہوں فتنہ ٹی وی پہ ڈراموں کا، ایک سے ایک ڈرامہ ایک ہی چیز بتاتا ہے. اگر اس میں 30 قسطیں ہیں، ایک مثال ہے، 30 قسطیں ہیں تو 29 قسطیں بے حیائی کی طرف ہوں گی. ایک قسط کہیں جا کے بتا دے کہ مورل شریفوں کا ہے، یہ ایسے کرنا، یہ کرنا.
تو کچھ لوگ ہیں جو نیکی کی طرف بلاتے تھے، کچھ لوگ ہیں جو برائی کی طرف بلاتے تھے۔ تو قوم سمود میں جو نیکی کی طرف بلانے والا اشارہ کیا گیا، یعنی کہ یہاں مثال اس کی دی گئی، تو حضرت صالح ان کا ذکر کیا گیا جو نیکی کی طرف بلاتے تھے، آؤ اس طرف، اور جو برائی کی طرف، شر کی طرف بلانے والا شخص تھا، اس قوم سمود کا سردار قدار ابن سالف، معذرت کے ساتھ اگر کوئی لفظ میرے منہ سے غلط ہو جائے تو کدار ابن سالف، یہ کردار نہیں ہے، کدار ابن سالف۔ تو یہاں پر اس قوم کا ذکر کیوں آیا؟ جس طرح کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اس کش مکش میں پاکیزگی کو اپنا لیا، اور خراب ہو گیا، برباد ہو گیا جس نے اس کش مکش میں اپنی اس نیکی کو دسا دیا برائی میں۔ اور ان کا ذکر اس لیے آیا ہے کیونکہ قوم سمود واحد قوم تھی جو آخر تک چلی، اینڈ پہ ختم ہوئی واضح طور پر، اور ان کے معجزات آج بھی ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ معجزات سے کیا مراد؟ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو طاقت عطا فرمائی تھی کہ یہ چٹانوں میں اپنے محل بناتے تھے۔ تو عرب جب سفر کرتے تھے شام کی طرف تو ان کے یہ معاملات کو دیکھتے تھے، اتنی بڑی بڑی چٹانیں اور ان میں محل بنے ہوئے۔ تو یہ محل کیسے بنائے؟ جبکہ آج کسی چٹان یا پہاڑ میں کچھ بنانا ہو تو مشینوں کا، بہت بڑی بڑی مشینیں لگ جاتی ہیں۔ تو ان لوگوں نے ان پہاڑوں کو تراش کر، پھاڑ کر اس کے اندر اپنے محل بنائے ہوئے تھے۔ تو جب عرب وہاں سے سفر کرتے تھے تو وہ ان کے اس معاملات کو بڑے غور سے دیتے تھے، اور اس طرح ان کی وہ مشابہت بہت دیکھا جاتی تھی۔ وہ کھنڈرات کو دیکھتے تھے، وہ ان کے عام مشابہ میں بہت واضح نظر آتی تھی کہ یہ قوم سمود تھی۔ اسی وجہ سے ان کی طرف ذکر کیا گیا۔ اور سب سے بڑی بات، وہاں پر جو اکثر آپ یوٹیوب پہ بھی دیکھ سکو گے، ایک معجزانہ جو یہاں پر کیا گیا، وہ کیا معجزہ تھا وہ میں بتاؤں گا۔ ایک علیحدہ پہاڑی نظر آئی، جبکہ پہاڑی سلسلہ چلتا ہے، کوہ پیمال، کوہ فلاں، یہ پہاڑی، ایک پہاڑی علیحدہ ہوگی، چٹان علیحدہ ہی نظر آئے گی، تو وہ بھی مشاہدے کی شکل میں آئے گی۔ تو دیکھتے نہیں قوم سمود جو آخر تک چلی، اس لیے اس قوم کا ذکر یہاں پر کیا گیا۔ اور کس وجہ سے کیا گیا؟ اذم باسا اشقاہا، جب اس کے سبب ایک سنگ دل شخص کھڑا ہو گیا۔ اذم کا مطلب ہے خود کھڑا ہو جانا۔ یہ جو تم نفس میں خود کا معاملہ کرتے ہو نا، یہ تمہیں کسی نے پکڑ کے نہیں کہا تھا کہ خواہشیں یہاں پر لے آؤ، یہ تم اپنی مرضی سے ڈیمانڈ کر رہے ہو، تمہیں کوئی پکڑا نہیں ہے جبکہ ہے تمہارے پاس۔ تو تم اذم باس اشقاہا، تو ایک شخص خود کھڑا ہو گیا، یہ اشارہ ہے اس کے سردار کی طرف، اس کی سرکشی کی طرف، جیسے دین عرب میں ابو جہل، اسی طرح وہاں پر سرکشی والا یہ شخص۔ فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاہا، تو اللہ کے پیغمبر نے ان سے کہا کہ خبردار، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، اور اس کے پاس غلط ارادے سے مت جانا، اور اس کے پانی پینے کا پورا خیال رکھنا۔ اس کے پانی پینے کا پورا خیال رکھنا یا اس کے نزدیک بھی غلط نظریہ نہ رکھنا ایک ہی بات ہے۔ یہ بات میں پہلے واضح کر چکا ہوں کہ معجزات کو آج کل سائنسی جدیدی معاملات میں کس طرح توڑا مروڑا گیا، مگر یہ بات واضح ہے کہ جیسے ایک سننے کی بات ہے، علمی گفتگو ہے، جیسے آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سمندر کے اوپر عصا مارا اور سمندر پھٹ گیا اور دیواروں کی شکل اختیار کر گیا، ایک ایک قطرہ چٹان کی شکل اختیار کر گیا۔ مگر جو جدیدی لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ پانی پہلے پیچھے تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام گزر گئے اور فرعون آیا تو پانی آ گیا۔ یہ میں آپ کو صرف علمی گفتگو بتا رہا ہوں، پر اس میں کیا مضبوطی ہے یہ وہ جانے اور ان کا کام۔ پر معجزات کے معاملات ہیں، کیونکہ اب بات بھی ایسے معجزے کی ہونے لگی ہے جو واضح کرے گی، یا یہ کہہ دوں دہشت پیدا کرے گی۔ دہشت وہ والی دہشت نہیں، اللہ کا ڈر۔ اس کی وضاحت کیا ہے وہ بتا دوں۔ یہاں پر لفظ ہے اللہ کی اونٹنی، کچھ مفسرین نے یہاں پر یہ بھی لفظ لی ہے کوئی بھی اونٹنی، جیسے سورۃ الفجر میں یہ بات پہلے بیان کر چکا ہوں، کوئی سی بھی فجر، کوئی سی بھی راتیں، کوئی سی بھی 10 راتیں، کوئی سی تیسری رات، کوئی سی ایک رات، یہ مگر ایسا نہیں ہے۔
اللہ تعالیٰ نے اگر قرآن مجید میں کوئی بات کی ہے تو وہ بڑی گہری ہے، وہ بڑی غور و فکر ہے۔ اللہ کی اونٹنی کا کوئی ذکر ہے تو پھر اونٹنی کا کوئی ذکر ہے۔ پہلے میں اونٹنی کا یہ معجزہ کلیئر کر دوں تاکہ یہ تینوں آیات کذبت ثمود بطغواہا، اور اس سمود اذ انبعث اشقاہا فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاہا، ان تینوں آیات کا میں پہلے موضوع اور اس کا پس منظر بیان کروں۔ قوم سمود کا جب اپنے نبی، جو ان کے نبی تھے حضرت صالح کے اوپر تقاضا جب شدت میں آ گیا، یعنی گفتگو ہو رہی تھی اور معاملات اب گرمی پیدا کر گئے، تو انہوں نے کہا کہ اگر تم اللہ کے نبی ہو اور سچے ہو تو پھر اللہ سے دعا کرو کہ وہ ہمیں کو معجزہ دکھائیں۔ حضرت صالح نے کہا، دعا کی کہ یا اللہ یہ تو بدبخت ہو گیا، یہ معجزہ مانگتے ہیں۔ تو انہوں نے پوچھا بتاؤ تمہیں کیا سا معجزہ چاہیے، ان سے ہی پوچھا تم اپنی خواہش سے بتاؤ تم کیا چاہتے ہو جو تمہیں ایسا مل جائے تو تم ہدایت پہ آ جاؤ گے۔ یہ آج کے ساتھ جوڑوں گا اینڈ پہ میں بتا کے۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، کیونکہ وہ جس جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے یا جس ماحول میں تھے ان تو سامنے ہی چٹانیں موجود تھیں، تو انہوں نے کہا اس چٹان میں سے اپنے رب سے دعا کرو کہ اس چٹان میں سے ایک اونٹنی برآمد ہو اور وہ بچہ دے اسی وقت۔ تو انہوں نے دعا کی، یا اللہ یہ بدبخت لوگ یہ معجزہ مانگتے ہیں، یہ معجزہ مانگتے ہیں تو یہ ایسے مانگتے ہیں، تو ان کو اس طرح ہدایت ہے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے چٹان کو چاک کیا اور بیچ میں سے اونٹنی نمودار ہوئی، ایک اونٹنی، اور اس نے بچہ جان دیا۔ اب دیکھا جائے تو یہ ایک طرح سے تو معجزہ تو ہو گیا، مگر ان بدبخت نافرمان، چاہے وہ آج کے کیوں نہ ہو، ان پر ایک دہشت طاری ہو گئی کہ دیکھو یہ کیا ہے۔ ساتھ ہی حضرت صالح علیہ السلام نے فرما دیا کہ دیکھو خبردار، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، یہ عام اونٹنی، ویسے تو ساری اللہ کی اونٹنی ہے، مگر اب یہ معجزے سے آیا تھا، بات معجزے کی تھی۔ جیسے یہ ربط جڑاؤں گا میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی، دیکھو یہ اللہ کی اونٹنی ہے، خبردار اس کے پاس بھی کسی غیر شکل یا کسی غیر ارادے سے مت جانا۔ ہاں ایک اور چیز، ایک دن یہ پانی پیے گی اور ایک دن تمہارے جانور پانی پیئیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا معجزہ تھا کہ وہ اونٹنی جب کنویں کے پاس جاتی تو وہ کنویں کا سارا پانی پی جاتی تھی، اور اس کو کہیں سے روکنا مت، یہ جہاں چاہے چڑھے پھرے، ادھر جائے ادھر جائے، جدھر مرضی یہ پھرنا چاہے پھرے، اس کو روکنا مت۔ اب ایک طرف یہ معجزہ تو تھا، دوسری طرف دہشت بھی تھی کہ چلتی پھرتی اونٹنی ابھی وہاں سے نکلی ہے اور بچا جان دیا، اب یہ پانی پیتی ہے، ایک دن یہ پانی پیتی ہے اور سارے کنویں کا پانی پی جاتی ہے، اور پھر ایک دن پانی واپس آ جاتا، پھر ہمارے جانور بھی، اب اس کو کہیں بھی نہیں روکنا۔ اب وہ چلتا پھرتا معجزہ تھا، لوگوں کے لیے دہشت بھی تھی، پر ایک طرف سے اللہ تعالیٰ کا معجزہ تھا۔ یہ بات یاد رکھیے گا کہ اب وہ معجزات نہیں ہوتے، کیوں؟ اس کی دلیل جو میں ایک دوں گا، ایک دلیل جو اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں دی۔ ایک دلیل تو یہ ہے کہ یہ معجزات اس لیے نہیں واضح طور پر نظر آتے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرما دی ہے کہ اب ان کے پاس ہے نبی، شعور آ گیا ہے، اب یہ بڑے ہو گئے، بڑے سے نہیں، جیسے ہماری زبان میں بڑا لفظ نہیں بولتے، بڑا ہو گیا اب یہ شعور آ گیا ہے، اب ان کے عقل کا تقاضا مکمل ہو گیا ہے، اب ان کو یہ وہی نہیں نظر آئے گی، اب یہ معجزے نہیں دیکھیں گے۔ اگر انہوں نے کوئی معجزہ دیکھنا ہے تو غور سے دیکھ لیں، یہ قرآن مجید۔ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ بڑا دباؤ تھا کہ منافقین ان سے بھی معجزہ مانگتے تھے، پر آگے سے اللہ تعالیٰ فرماتے تھے وَمَا مَنَعَ الرَّسُولِ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَن كَذَبَ بِهَا الْأَوَّلِينَ وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّارَ قَطَعَ مُبْصِرَةً فَظَلُّوا لَهُمْ بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا، سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 59۔ اور ہم کو نشانیاں دینے میں کوئی مشکل نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم کو نشانیاں دینے میں کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، ہم بھیج سکتے ہیں، بلکہ
اب ہم اس لیے نہیں دیں گے جیسے ہم نے پہلے بھی تو لوگوں کو قوم سمود کو دی تھی وہ اونٹنی والی بات جو ان کے لیے بہت تھی آنکھیں کھولنے کے لیے. اگر ان کی آنکھیں نہیں کھولی تو ان کی بھی نہیں کھولنی. بس ان کے لیے ایک ہی بہت بڑا معجزہ ہے یہ قرآن مجید. تو ذرا غور دو, یہ بھی ایک معجزہ ہے, چلتا پھرتا واضح. پر دکھ کی بات اس کو کمرے میں بند کر دی, اس کو دفن کر دیا ہے الماریوں میں, نعوذ باللہ اپنے اندر بند کر چکے ہیں. تو وہ بھی ایک معجزہ تھا چلتا پھرتا. تو وہ دیکھتے تھے اس کو چلتا پھرتا, پر خوف بھی تھا, دہشت بھی تھی. تو یہ ہے آج کے لوگوں کے بارے میں. پہلے معجزے کی بات کلیئر کر دوں کہ اب یہ معجزہ نہیں ہونا. معجزہ چاہیے تو بہت بڑا معجزہ ہے یہ قرآن مجید. ویسے تو معجزے کے درجے دیکھے جائیں تو درجن تدریجن فمہل الکافرین, کیا خوبصورت معجزہ ہے. معجزہ ہے اس لیے تو درستگی بتا رہا ہے کہ دیکھو ہم نے پہلے معجزہ کیا, کتنا بڑا معجزہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ دیکھتے نہیں ہو, پہاڑوں کی طرح پانی پھٹ کے کھڑا ہو گیا. پر جدید لوگ نہ مانے تو نہ مانے, پر اللہ تعالیٰ کا معجزہ ہے. اسی طرح کتنے معجزے ان کو دیے, آسا کا اور وہ کوہ طور کا. پھر اس سے بڑا معجزہ کیا دے دیا, دیکھو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مردہ زندہ کرا دیا. اس سے بڑا کیا معجزہ دوں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اسی بحاف کے, یہی بات کے اوپر کہ دیکھتے نہیں ہو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے دیے, ایک مرے ہوئے بندے کو زندہ کرنا نا, تو یہ لوگ کر دیے. اب تو مانو اللہ سچ ہے, اللہ حق پہ ہے, اللہ ایک ہے, اس کی مانو. یہ پھر بھی نہیں مان. پھر ہم نے قوم سمود کا دیکھو, ایک چلتا پھرتا معجزہ کھڑا کر دیا. جو تم نے مانگا, تمہاری ڈیمانڈ بھی تھی, تم مانگتے تھے, یہ مانگا, وہ جس طرح وہ کہتے ہیں نا کہ افراتفری کے اندر یہاں سے کچھ نکال دو تو ہو گیا. تو دیکھو ہم نے کر دیا. اب کوئی معجزہ نہیں, اب ایک ہی معجزہ ہے. وہ کیا, یہ قرآن مجید. پوری حکمت کی گفتگو ہے اس کے اندر, سمجھ لو ہر ہسٹری ہے اس کے اندر, ہر بات ہے. تمہارے اپنے اندر کیا ہے یہ بھی بتائے گا, باہر کیا ہے یہ وہ بھی بتائے گا, جو گزر چکا ہے وہ بھی بتائے گا, جو آنے والا وقت ہے یہ وہ اس کو بارے میں بھی واضح کرے گا. آنے والا وقت کون سا, قیامت کا دن, جنت کا معاملہ, وہ بتائے گا. آنے والا وقت نہیں کہ کل کیا ہوگا. یہ لوگ اس طرف نہ لے جائیں, اس لیے میں اپنے الفاظوں کو تھوڑا سا غور دیتا ہوں کہ کہیں کوئی غلط لفظ نہ نکلے, اس لیے میں پہلے کہہ دیتا ہوں. تو معجزات واضح ہو گئے. فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاہا, اور ان سے کہہ دیا گیا حضرت صالح نے کہ یہ اللہ کی اونٹنی ہے, اس کو جہاں جانا ہے چرنے دو, اس کو مت روکنا. مگر اب ان کی برداشت حد پار کر چکی تھی, اب وہ تھک چکے تھے. چلتے پھرتے دیکھتے تھے اور روکتے نہیں تھے. پھر وہ اپنے گئے سردار کے پاس, کردار ابن صالف کے پاس, کہ دیکھو کیا تم ڈر گئے ہیں حضرت صالح سے, حضرت صالح کی بات سے تم ڈر گئے. تو اس نے ان کو اکسایا, اور اکسانے کے بعد کیا ہوا, فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا. پھر انہوں نے اپنے سردار, جو سرکش سردار تھا, اس سے کہا کیا تمہیں دیکھتے نہیں ہو, کیا تم حضرت صالح کی دھمکی سے ڈر گئے ہو, کیا تم لوگوں کی باتوں سے ڈر گئے ہو. یہ جو تمہارے ارد گرد جو یہ لوگ ہیں یہ تمہیں کہتے ہیں ایسے مت کرنا, کوئی فائدہ نہیں ہے, کیا ہو گیا تمہیں, یہ تمہاری عمر ہے یہ کام کرنے کی, اب تمہیں کون دیکھتا ہے. یا تم یہ کہنا کہ اب کیا ضرورت ہے ان چیزوں کی, میرے پاس تو چیزیں ختم ہو گئی ہیں, اب مزید ڈیمانڈ. ان لوگوں کے پیچھے مت پڑنا, ان لوگوں کے پیچھے مت جانا. پر فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا, پھر بھی انہوں نے اپنے پیغمبر کو جھٹلایا. فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ. یہ دمدمہ کا لفظ ہم اکثر اردو زبان میں بھی سنتے ہیں, جیسے دم کا لفظ بولتے ہیں, دمدمہ. فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا. تو انہوں نے اس اونٹنی کو مار ڈالا, ذبح کر دیا, اور پھر ان کے پروردگار نے فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ, ان کے اوپر کورے برسائے, عذاب کے کورے نازل کیے. کورے جیسے دمدمہ لفظ نہیں ہوتا کسی اوپر کے زور بازور, تو ان پر دمدمہ کیا. یہ اشارہ ہے انہی لوگوں کی طرف. کن لوگوں کی طرف, جو آج کے بھی لوگ ہیں, ان سے بھی یہ بات واضح طور پر ہے کہ اگر تم اپنے نفس کو پاک رکھو گے, تم اپنی خواہشات پہ کنٹرول رکھو گے, ہے اللہ کا شکر ہے گزارا ہو رہا ہے, پھر بھی مانگ رہے ہو, تو پھر ان جیسے مت ہو جانا جو دفن کر بیٹھے ہیں اپنے نفس کو, کیونکہ ان کے اوپر کیا ہوگا, بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا,
اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کی اینٹ سے اینٹ بجا کے رکھ دے گا، یہ لفظ ہے، تو پھر ان کو برابر کر دے گا۔ فسواہا، برابر کر دے گا۔ فدمدم علیہم ربہم، ان کے رب کی طرف سے کوڑے برسائے جائیں گے، عذاب ہوگا، بذنبہم فسواہا، پھر ان کو برابر کر دیا جائے گا۔ برابر کا کیوں مطلب ہے؟ موت سب کو برابر کر دیتی ہے، دیکھتے نہیں ہو یہ معاملات ہم نماز میں دیکھتے ہیں، صفوں میں سب برابر کریں، موت میں نہیں دیکھتے، سب مٹی میں دسے ہیں، اوپر چاہے ماربل لگا دی ہے یا کوئی بہت بڑا کوئی اپنی مزار بنا دی ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، پر مزار والے کو یا اس ماربل والے کو وقت لگے گا باہر نکلنے میں۔ میرا یہ اپنا سوچنا ہے، باقی تو برابر کر دیا۔ بذنبہم فسواہا، تمہیں کیا لگتا ہے کہ اگر تم یہ خواہشیں کرتے ہو تو تمہاری اس پہ کوئی گرفت نہیں ہوگی؟ تمہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ تم نے ڈیمانڈ ایک کی کہ مجھے یہ ایک چیز مل جائے اور تمہیں اس کے عوض کتنی مل گئی؟ 4۔ تو سن لو، حساب بھی تمہیں ان 4 کا دینا پڑے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ تمہارا معاملہ، کیا تمہارا معاملہ چل رہا تھا تقوی سے چل رہا تھا؟ پر یہ تقوی نہیں ہے، نعمت ہے پر حد سے زیادہ تجاوز کر رہی ہے۔ اسی طرح کیا تم دیکھتے نہیں اللہ کے معجزے؟ ان میں دہشت پھیل گئی تھی اس اونٹنی کی وجہ سے۔ تم میں یہ قرآن مجید کی طرف سے دہشت نظر نہیں آتی جس میں عذاب کا ذکر ہے؟ یہ ہو جانا ہے، باز آ جاؤ، پر تم اس کو کیا کرتے ہو؟ دیکھیں گے جی، کل پڑھ لیں گے، کب ہمارے پاس وقت ہوگا تو دیکھ لیں گے۔ تو ہے تمہارے پاس کوئی وقت؟ تم ان لوگوں کے شر کے اندر کیوں آتے ہو جو کہتے ہیں اب نہیں ہے یہ عمر، اب یہ نہیں ہے وہ کام، اب کہاں پر آ گیا وہ کام؟ تمہیں کیا لگتا ہے کہ یہ بار بار کرنا ہوتا تو اللہ تعالیٰ 114 صورتیں کیوں بھیجتے؟ یہ تمہیں بار بار یاد دہانی کرا رہے۔ تم دیکھتے نہیں ہو اس قوم کو؟ کیا تم اپنے باء و اجداد کو نہیں دیکھتے؟ کیا ان کے ٹھاٹ تھے، کیا ان کے معاملات تھے؟ کہاں ہیں وہ؟ اب تو تمہیں ان کی مٹی پہ ملی ہوئی ریت کی نشان تک نہیں نظر آئیں گے، ختم۔ کیا لے کے آئے تھے اور کیا چھوٹے سے کاغذ کپڑے میں چلے گئے، کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ اسی طرح سمود کا معاملہ نہیں دیکھتے؟ ان چٹانوں کو تو وہ تو تمہاری آنکھوں میں آج بھی نظر آئے تھے۔ دیکھو ان چٹانوں کو بغیر مشینوں کو انہوں نے کاٹا ہے، اور اس میں سے جو اونٹنی نمودار ہوئی، تمہارا نبی تو 3 دن سے بھوکا تھا۔ تم تو کئی ناموں کے، یہ سٹارٹر ہے، یہ اپنا کورس ہے، یہ فلاں ہے، یہ سیلڈ ہے، اب مجھے یہ کھانا ہے، یہ ٹھیک نہیں، اور اس کو جو وہ ویٹر ہے یا جو بھی ملازم ہے اس کو اپنے الفاظوں سے اس کا چیر پھار کر دیا۔ تمہیں تمیز نہیں، یہ نہیں تو لے جاؤ اس کو، میں نے پیسہ خرچ کیا ہے اور تم میرے سے بات کرتے ہو۔ عاملۃ ناصبہ، اے نبی یہ تو بڑی محنت کر کے تمہیں دکھا رہے ہیں ہم پسینہ پسینہ ہو کے، پر دیکھتے نہیں ہو یہ تو غافل ہیں۔ کس سے؟ اپنی روح سے جو میں نے ان کو دی ہے، جو میں نے ان میں پھونکی ہے، پر وہ تو غافل ہیں اس سے۔ فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا، تو یہ تو مل جل کر چند لوگوں سے، اس کا لفظی مفہوم نہیں، اس کا مفہوم بیان کرو، لفظی بیان تو میں کر چکا ہوں۔ تو فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا، یہ تو چند لوگوں سے مل کر، ان کے جیسے عورتوں سے مل کر، بے حیائی کے یہ شر کے معاملوں سے مل کر انہوں نے تو بدی کو کر دی ہے، پر ان نیک لوگوں میں دیکھو وہ بلند ہیں، وہ روح ملکوتی والے پہ ہیں۔ پھر کیا ہوگا ان کے ساتھ؟ مت فکر کرو۔ فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا، ہم ان کے اوپر کوڑے برسائیں گے عذاب کے۔ اور یہ ایک بات واضح طور پر یاد رکھیے گا، خیر کی طرف جانے والے، چاہے وہ اجتماعی طور پر جا رہے ہوں، چاہے وہ سنگل پرسن جا رہا ہو، کامیابی اس کو آخرت میں ملے گی۔ شاید دنیا میں اس کو کوئی خاص بلندی نہ مل پائے، پر سکون ملے گا۔ آخرت میں اس کو ملے گی کامیابی، آخرت میں اس کا رزلٹ ملے گا۔ مگر بدکاری پہ جانے والا اور جانے والے، وہ دنیا میں بھی ذلیل ہیں، تباہ و برباد ہیں، وہ آخرت میں بھی وہی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ یہاں پر ہمیں فی الوقت روکھی سوکھی روٹی کھانی پڑ جائے، باسی روٹی کھانی پڑ جائے، ہو سکتا ہے کہ ہمارا معاملات شاید ویسا نہ جڑے، شاید ہی ان 4 کپڑوں کے جوڑوں میں ہمارا کام چل پڑے، نہ ڈیمانڈ مانگنی پڑے، یہ گرمی ہے، یہ سردی ہے، یہ ونٹر ہے، یہ فلاں ہے، یہ ڈھمکا ہے، اب یہ سیزن کا ہے، اب یہ فلاں وقت کا ہے، یہ نہ کہنا پڑ جائے۔ یہ فلاں کھانا ہے، میں باہر سے بھی کھاؤں گا، میں فلاں بھی کھاؤں،
کہیں یہ جواب نہ دینا پڑ جائے. جو زیادہ کھائے گا وہ جواب بھی زیادہ دے گا, اور دے گا تو تم دے رہے ہو. ان جیسے مت ہو جانا. کیوں؟ ان کی بربادی تو دنیا میں بھی ہے. شاید دنیا میں معاملات تمہیں نہ نظر آئیں. دیکھ لو جو دین پر چلنے والے تھے, دودھ بیچتے, بکریاں چراتے رہ گئے, وہ کون سا کوئی کام کر. ہاں, ہمارے نبی نے سارے معاملات کیے, تمہیں کر کے دکھائے. کیوں؟ کیونکہ وہ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن سے ہم نے فیض حاصل کرنا ہے, جو پورا رول ماڈل ہے, تو دیکھ نہیں رہے. تو یہ معاملات تم سمجھ نہیں رہے, تو ان جیسے مت ہو جانا. کیسے؟ میں اسی وجہ سے تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میں ہمیشہ کہتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرماتے ہیں. حدیث ہے کہ اگر میں دعا مانگنے لگا تھا کہ اب میری امت جب اپنے رشتہ داروں کو, پیار تو انہی سے کریں گے نا, وہ رشتہ دار کسی نہ کسی شکل میں تو ہوں گے, ماں بہن بیٹی بچہ کسی نہ کسی شکل میں, تو جب دفنانے لگیں تو ان کو ان کا عذاب سنائی دے جاتا. یعنی کہ انڈائریکٹلی کہہ سکتا ہوں کہ ان کا رزلٹ ان کو پتہ لگ جاتا. تو میں ایسا نہیں کیا. کیوں؟ کہیں تم اپنے رشتہ داروں کو دفنانا نہ چھوڑ دیتے, اپنوں کو دفنانا نہ چھوڑ دیتے. یہ تو وہی بات ہو گئی کہ میری ماں بڑی کوئی نیک ہے, بس پردہ نہیں کرتی. میری بیوی بہت نیک ہے, بس پردہ نہیں کرتی. میرا خاوند بڑا نیک ہے, بس بے حیائی کا معاملہ کھول کے بیٹھا ہوا ہے. کوئی اپنا محرم اور غیر محرم کا کوئی معاملہ ہی نہیں ہے. خرچ کے معاملے میں حد سے آگے ہے. اب دیکھو اس نے اتنے نیک کام بھی تو کیا, عاملۃ ناصبہ, دیکھو اس نے کتنے نیک کام کر دیے. دیکھو اس نے تو فاؤنڈیشن پہ فاؤنڈیشن کھول دیے, اور وہاں پر زکوٰۃ اور خیرات کے معاملات کتنے ہیں. اور وہی والی بات, وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. اور وہ جو لاسٹ ٹائم میں نے بیان بھی کیا اسی کے ساتھ کہ نماز تو وہ قائم کر رہا ہے, دین پہ تو وہ چل رہے ہیں, پر اندر سے وہ کھوکھلے ہیں. دیکھ لو پھر ایسا کہیں نہ ہو جائے تو جب تم اس کو دفنانے لگو تو آگے ازدہا منہ کھول کے بیٹھا ہو, آگ میں تو نہیں کراؤں گا, میں تو بھاگ جاؤں گا, میں تو یہ نہیں وہ تو شخص بھاگ جائے گا. وہ دھکتی آگ کا جو وہ بھاپا دیکھے گا اندر سے, جب وہ کھودا ڈالتا ہے تو وہ سیمنٹ سے لیپ کرتے ہیں, دیکھتے ہیں تو ٹھنڈے پانی کا وہ گلاب عرق دیکھا جاتا ہے اکثر. تو یہ مشاہدہ میں نے کیا تو مجھے تو ٹھنڈا ہوتا ہے جی, ٹھنڈا معاملہ. تو دیکھا گیا تو اندر آگ کا بھکا آیا, وہ ایسا عام بھکا نہیں تھا, وہ آگ تھی. کس کی؟ دوزخ کی آگ, جس کا پیالہ بھی وہ پانی کی تہش سے جب منہ کے پاس لے کے جاؤ گے تو منہ پگھل کے اس میں آ کے گرے گا. تو وہ دھکا جو وہ بھپکا جو آ کے لگے گا تو کہے گا میں تو نہیں اندر ڈالنے والا. تو ان جیسے مت ہو جانا جنہوں نے اپنے نفس کو دھسا دیا اس بیٹی کی اس ذلت سمجھ کر, جبکہ تو وہ تو ایک انسان جان تھی مگر اس کو ذلت سمجھتے تھے. وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا, یہ تمام آیات کے اوپر ایک نقطے کا کام کر گئی. اور اللہ تعالیٰ اور اللہ کوئی برا انجام کرنے سے خوف زدہ نہیں ہوتا. انسان تو بڑے سے بڑا فیصلہ کرنے سے, چاہے وہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو, وہ کوئی نہ کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے سوچے گا ضرور. اگر میں نے یہ کر لیا, یا میں آج کی اس لیے بات کرتا ہوں, یہ فتنہ بہت عام ہے. آج کی عورت یہ سوچتی ہے اگر میں نے عبایا لے لیا تو یہ میرے لاکھوں کپڑوں کا, لاکھوں کے کپڑوں کا نہیں, لاکھوں کپڑوں کا جو ہیں بھی لاکھوں کے, ان کا کیا کروں گی؟ اس برات کے کپڑے کا کیا کروں گی جو میں نے 3-4 لاکھ کا ویسے خرید لیا تھا, پہنا میں نے ایک ہی دفعہ, اب کیا کروں گی میں اس کا, میرے تو لیے سارے ضائع ہو جائیں گے. یہ سوچتا ہے وہ, یہ چاہے جا وہ نیکی کی طرف ہی رہا ہے, وہ بدی سے نکل کے نیکی کی طرف آ گیا ہے, وہ ختم اللہ علی قلوبہم سے باہر آ گیا ہے, بہتر کی طرف ہو رہا ہے, پر ڈرتا ہے ابھی یہ نہ ہوگا. وقت دینے سے ڈرتا ہے, جوانی ہے پر کہاں لگاؤں, دین کی طرف نہیں, بس ابھی دنیا داری کی طرف. اسی طرح وقت ہے, پورا دن ہے, پورا ہفتہ ہے, پورا مہینہ ہے, کیا کر لیا ہے, کچھ سمجھا ہے, بس پڑھا ہے, سمجھا تو نہیں ہے. تو اس لیے تو کہا گیا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا, ترتیل کے ساتھ, ترتیب کے ساتھ, آہستہ آہستہ سمجھو, پڑھو, تمہارے قلب میں اترے گا, روشن ہو جائے گا. تب تم دیکھو گے اس اینک کے مانند جب لگاؤ گے سب ایک دم HD ہو جائے گا, اتارو گے تو ویسے کہ ویسے دھندلا سا آئے گا, پر نظر تو آ رہا ہے. تو یہ تمہاری روحانی بھوک تو ہے جو تم پر آ گئی ہے. تو یہ انسان سوچتا ضرور ہے,
آج یہ عورت سوچتی ہے مجھے کیا فرق پڑے گا، ابھی تو نہیں، ہاں جب کوئی بچے اولاد ہو جائیں گے تب کوئی نیکی کی طرف چلی جاؤں گی، ابھی میرے جانے سے میرے بچوں کو کیا فرق پڑے گا۔ تمہیں جواب دینا پڑے گا اپنی ذمہ داری کا، پوچھا جائے گا کیا کیا تو نے اپنی اولاد کے لیے۔ میں نے تو جوان کیا، پڑھایا لکھایا، اسلام روحانی معاملات کے لیے کیا کیا۔ باجی میں خود آپ تصویر لے کے اس کو 3 دفعہ گھما بیٹھی، بچوں کا تو سمجھنا آیا، یہ حقیقت ہے۔ باپ کھڑا ہو کے اپنے بچوں کو سائیڈ پہ کھڑا کرے، کہے کہ چلو پڑھو نماز، تاکہ ان کو بھی پتہ لگے یہ نماز ادا ایسے ہوتی ہے۔ باپ ادھر پڑھ رہا ہے نماز، بچی ادھر پڑھ رہی ہے نماز، اختلاف زیادہ ہے۔ تو ولا یخاف عقباہا، تو اللہ تعالیٰ کا کوئی خوف نہیں اپنے ان فیصلوں پہ، وہ برباد کر دیتا ہے ان جیسوں کو، شاید تمہارے لیے وہ کوئی بڑے نیک ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے نفس امارہ کے اوپر قابو پانے کی توفیق عطا فرمائے، اور نفس ملکوتی کو اور اپنے شعلہ جگر کو جگانے کی توفیق عطا فرمائے، اور نفس مطمئنہ تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس عذاب سے بچائے جو فدمدم علیہم ربہم سے ہمیں پڑے گا، اور اس قوموں سے ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خاص کر جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں معجزہ دیا ہے اس کو سب سے پہلے اپنی الماریوں سے نکالنے کی توفیق عطا فرمائے، پھر اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے قلب کے اوپر سے اس مٹی، اس گرد کو ختم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم فی الآیات من آیات و ذکر الحکیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔